السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان۔ فون نمبر 05148303886، موبائل نمبر 0301561581، 0345509374۔ نحمدہ و نصلی علی اما بعد، میرے محترم دوستوں اور بزرگ، ہر چیز کے سمجھنے سے پہلے کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں۔ جب تک موضوع سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک جو ہے وہ مسئلہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ کس بات پہ بحث ہو رہی ہے۔ بار بار آپ جو ہے وہ تقلید کا لفظ سن رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے بہت سے آدمیوں کو تقلید کا مفہوم پتہ نہیں ہوگا، اس لیے جب تک تقلید کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک بحث جو ہے وہ بے فائدہ ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تقلید کا مفہوم یہی ہے کہ تسلیم قول الغیر من غیر حجت، کہ کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لینا، یہ تقلید ہے۔ اور اس تقلید کی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہر فن کے اندر ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی عدالت کے اندر جاتا ہے تو وہاں وکیلوں کی بحث ہوتی ہے، باقی جو ہیں وہ سن سکتے ہیں، وہاں بول نہیں سکتے۔ اگر کوئی عدالت کے اندر جا کے خود بولنا شروع کر دے تو توہین عدالت لگتی ہے، اس کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں اعتماد ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہر فن کے اندر کچھ ماہر ہوتے ہیں، کچھ غیر ماہر ہوتے ہیں، تو غیر ماہر جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر بھی جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں۔ اگر ہسپتالوں کے اندر چلے جائیں تو وہاں بھی جو ہے وہ دوائی دینے والا ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی دے گا تو وہاں کوئی چونو چرا نہیں کرتا۔ اگر وہاں بحث شروع کر دے کہ ڈاکٹر صاحب میں محقق ہو کے دوائی لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے بخار ہے تو پہلے بخار کی قسمیں مجھے بتائیں کتنی ہیں، اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ میرا بخار کون سا ہے اور اس کی کتنی دوائیاں ہیں، آپ مجھے کون سی دوائی دے رہے ہیں، تو وہ کہیں گا کہ مہربانی کرو یہاں سے چلے جاؤ، جتنی دیر تیرے ساتھ میں نے سر کھپانا ہے اتنی دیر میں 10 مریض بھگتا دوں گا۔ تو وہاں بھی جو ہے وہ ماہرین فن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جغرافیہ پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، حساب پڑھ رہا ہے، ہر فن کے اندر اس فن کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور تقلید اتنی ضروری ہے کہ اعتماد ماہر فن پر کیا جائے کہ آج سارے کے سارے یہاں مقلد بیٹھے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کاپی ہے، اگر اس کو کوئی ٹوپی کہے تو سارے کے سارے پاگل کہیں گے، اور اگر کوئی آدمی کہے کہ اس کی دلیل دو تو سب کہیں گے کہ پوری امت کا اتفاق ہے، سارے کے سارے کہتے ہیں کہ اسی کو کاپی ہے۔ اب وہاں کوئی دلیل نہیں مانگتا، لیکن صرف دین کے بارے میں جو ہے یہ فتنہ ڈال دیا گیا ہے کہ جاہل آدمی جو ہے وہ علماء کے اوپر اعتماد نہ کرے، اور دین کے اندر بھی جو ہے وہ باقی تمام مسائل کے اندر نہیں، جو علوم مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، صرف نحو وغیرہ، ان سب کے اندر جو ہے وہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ اگر نورانی قاعدہ پڑھنے والا استاد کے پاس گیا ہے تو استاد کہتا ہے پڑھو بیٹا الف با تا سا، تو وہ آگے سے محقق بن کے نہیں بیٹھتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ استاد جی اس کو آپ نے الف کیوں کہا اور اس کو با کیوں کہا، پہلے حرف کو آپ نے با کیوں نہیں کہا، دوسرے کو الف کیوں نہیں کہا۔ اگر ایسا کوئی غیر مقلد قاعدہ پڑھنے کے لیے چلے جائے تو سارے کے سارے اس کلاس کی وہ بدبختی آ جائے گی، اور استاد یہ کہے گا کہ مہربانی کر کے تو یہاں سے چلے جا، ورنہ سال کے بعد میرا نتیجہ جو ہے وہ 0 ہوگا۔ اگر تیرے جیسے محقق میری کلاس کے اندر آ گئے تو وہاں بھی سارے کے سارے تقلید کرتے ہیں۔ علم صرف کے اندر، علم لغت کے اندر جو ناصرہ کا معنی ہے وہ زارابا کا نہیں، جو زارابا کا معنی ہے وہ ناصرہ کا نہیں، تو وہاں کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو
अज़्ज़रबु का माना मारना लुगत के अंदर लिखा है, इसकी संद जो है वो वाज़े लुगत तक पहुंचाओ, तो आज तक कोई आदमी ऐसी संद नहीं पहुंचाएगा। बल्कि ये जो किताबें पढ़ी हैं, सर के ऊपर टोपी है, ये कमीज है, अगर कोई आदमी ये कहे कि इस कमीज को मैं कमीज तब मानूंगा कि इस कमीज की जो है वो वाज़े लुगत तक संद बयान करो, तो फिर हम मानेंगे मुहक्किक बनने के लिए आए हैं। लेकिन कोई आदमी ऐसी संद बयान नहीं करेगा। अगर ऐसे मुहक्किक पैदा हो जाएं तो दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी हो जाएगी। अब कोई आदमी कपड़े की दुकान के ऊपर कपड़ा खरीदने के लिए गया है और भाव मुतय्यन करता है, कहता है कि जी ये पूछता है कि ये लुंगी कितने की है, रुमाल कितने का है। लुंगी 100 की बताता है और रुमाल 50 रुपए की बताता है। अब वो जेब से जो है वो 50 रुपए उठा के जो है वो लुंगी उठा के भाग जाता है। अब वो कहता है कि ये तो 100 की है। कहता है मैं मुकल्लद तो नहीं हूं, मैंने रुमाल का, वो कहता है कि 50 रुपए मैंने रुमाल के बताए थे। तो वो कहता है कि मैं रुमाल इसी को कहता हूं जो लेके जा रहा हूं। और अगर ये बात सही नहीं है तो तू कोई दलील दे, वाज़े लुगत जिसने ये लुगत वजह की है उससे ये साबित कर दे कि ये रुमाल नहीं है, तो फिर जो है मैं तुझे 100 रुपया दे दूंगा। तो क्या ख्याल है? यकीनन आप कहेंगे कि ये उसके साथ फराड कर रहा है। तो याद रखें कि दीन के अंदर ये फराड अंग्रेज के दौर से शुरू हुआ, उससे पहले बिल्कुल नहीं था। और आज तक जो है ये कुरान हम तक जो पहुंचा है इसी तकलीद की वजह से पहुंचा है। सारे के सारे मुहद्दिसीन जो हैं वो मुकल्लद हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुकल्लद हैं, इमाम मुस्लिम मुकल्लद हैं, इमाम तिरमिज़ी और इसी तरह नसाई इब्ने माजा, अबू दाऊद जो हैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लद हैं। अगर ये तकलीद शिर्क है तो ये जितनी किताबें हैं उठा के बाहर फेंकनी चाहिए। इन मुकल्लदों की किताबें जो हैं वो लेके यहाँ बैठनी है, बिल्कुल गलत है। और अभी आपने ये बात सुनी कि इन हजरात ने फैसला क्या किया कि अब जो है वो दोनों फरीक जो हैं वो बात करेंगे और फैसल जो हैं वो अवाम सारे के सारे जो हैं वो खुद फैसला करेंगे। ये बात बिल्कुल इसी वक्त का ऐसा इज्तिहाद है और ऐसी तकलीद है जिसको तकलीद मजमूम कहा जाता है। दुनिया के अंदर किसी फन के अंदर नहीं है कि चंद जाहल आदमी गैर डॉक्टर बैठ जाएं और 2 डॉक्टरों का मुनाजरा हो और उनको कहा जाए कि तुम जाके फैसला खुद कर लेना। जो आदमी माहिर फन ही नहीं है उसने क्या फैसला करना है? अब ये बात ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। ये बात जो तय कर रहे हैं ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। आज तक ये आपका ज़हन बनाया गया है कि ये हनफी जो हैं ये कुरान और सुन्नत को नहीं मानते। इंशाअल्लाह अभी आपके सामने वाज़े होगी कि कुरान और सुन्नत आज हमारे पास है और इनके पास जो है वो सिर्फ मौलवियों के अकवाल होंगे। कभी किसी का कौल पेश करेंगे शाह वलीउल्लाह साहब का, कभी किसी का, और कुरान और सुन्नत इनके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। बहरहाल ये चंद बातें अर्ज करने के बाद तकलीद का मफहूम समझाता हूं कि तकलीद का माना माहिर फन जो है वो उसकी इताअत करना। गैर माहिर फन अगर है तो उसकी इताअत अगर कर लिया जाए तो वो तकलीद नाजायज है। कि एक आदमी दवाई लेने के लिए किसी जुलाहे के पास चले जाए, उस पर एतमाद कर ले, तो ये तकलीद मजमूम है, इसको हम भी नाजायज कहते हैं। मैंने जो हदीस सुनाई है बुखारी शरीफ की कि इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ, कि जब नाअहलों के मामला सुपुर्द कर दिए गए तो उस वक्त ये समझो कि क़यामत आने वाली है। जैसा कि अब यही फैसला हुआ ना कि सारे जाहल जो हैं वो बाहर जाके फैसला करेंगे, उनके पास तो कोई उसूल ही नहीं है। एक आदमी मुझे कहने लगा कि जी हम मनाजरा कराएंगे और मनाजरे के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि तुम में से कौन हक के ऊपर है, कौन बातिल के ऊपर है। मैंने कहा तू बता कि मनाजरे के अंदर तेरे पास फैसले का उसूल क्या है, किस उसूल के तहत तू फैसला करेगा? मैं और वो 2 आदमी बहस करेंगे, तेरे पास कौन सा कुरान का उसूल है या हदीस का उसूल है जिसके मुताबिक तू समझेगा कि हक के ऊपर कौन है? अब खामोश है। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा मैं देख लूंगा कि जो ज्यादा बोलता है वो हक पे होगा। मैंने कहा कि यही उसूल जो है तू कुरान से साबित कर दे या हदीस से साबित कर दे, और क़यामत तक तू साबित नहीं कर सकता। बल्कि कुरान पाक के अंदर तो ये है, अल्लाह फरमाते हैं कि इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि बाज़ औक़ात ऐसे जाहिलों से मामला पड़ता है वहां ज्यादा बात ना करो बल्कि साहब सलाम करके चले जाओ। तो तुम्हारा उसूल तो कुरान की आयत के खिलाफ है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन समता नजा,
إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. یہ 3 آیات قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پہلی آیت سورہ آل عمران قرآن کی 3 صورت اور 31ویں آیت. دوسری آیت مبارکہ سورۃ الاعراف کی 2 آیات تھیں 156 اور 157. تیسری آیت بھی سورۃ الاعراف کی تھی 158. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مفہوم کل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. یعنی کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یحببکم اللہ، اگر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین تو ہے ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ آیات اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کو جو ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے، میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا. کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں، اور فرمایا جو میری آیات پہ ایمان لاتے ہیں. اور کون؟ الذین یتبعون الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے تو تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول نبی امی پر، اور فرمایا اس پر جو کچھ الذی یؤمن باللہ، اس نبی پر جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے. فرمایا واتبعوہ، اسی نبی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو، اسی کے نقش قدم پہ چلو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. 3 آیتیں. ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مخاطبین چونکہ احناف میں جو بندی ہیں تو لا محالہ یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور اسی طرح ان کے فقہائے کرام اور اسی طرح علماء دیوبند کا نام بار بار آئے گا. احناف بالخصوص دیوبند کے اکابر کو اس پر بڑا اصرار ہے کہ اتباع و تقلید ایک ہی چیزیں، ان میں کوئی فرق نہیں. چند حوالے ملاحظہ فرمائیں. قاضی محمد اعلیٰ تھانوی صاحب فرماتے ہیں التقلید اتباع الانسان غیر فيما يقول او يفعل معتقدا للحقیۃ فيه من غیر نظر الى الدلیل كأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة في عنقه من غیر مطالبة الدلیل. کشاف اصطلاحات، اور یہ میں نے نقل کی ہے الکلام المفید صفحہ 31 کے حوالے سے، جو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے. اسی طرح یعنی تقلید کے معنی یہ کوئی کسی دوسرے آدمی کے قول یا فعل میں محض حسن ظن عقیدت سے اس کی اتباع کرے. کیا کرے؟ اتباع کرے. پھر اسی طرح علامہ ابن الملک، علامہ ابن العینی فرماتے ہیں، کس نے لکھا ہے؟ یہ بھی سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے کہ وہ ہوا عبارت عن اتباع فی قولہ، کہ وہ اتباع کا نام ہے. یعنی یہاں بھی تقلید کو اتباع قرار دیا. اور تیسری دلیل حسامی کی شرح نامی طبع مشتبہ دہلی صفحہ نمبر 190 بحوالہ الکلام المفید، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اب تقلید و اتباع الغیر، تقلید غیر کی اتباع کا نام ہے. حضرت مولوی گنگوئی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اتباع اور تقلید کے معنی واحد ہیں. سبیل الرشاد صفحہ نمبر 27 بحوالہ الکلام المفید صفحہ نمبر 32. سرفراز خان صفدر صاحب شیخ الحدیث فرماتے ہیں الحاصل تقلید اور اتباع دونوں مفہوم کے لحاظ سے ایک ہیں. ان میں مغایرت ثابت کرنا صرف کم فہمی کا نتیجہ ہے. مولوی انور صاحب کے برادر جناب سرفراز خان صفدر صاحب، جنہیں مناظر اسلام اور وکیل احناف کا لقب ملا ہے، وہ کہتے ہیں تقلید کا معنی لغت میں پیروی ہے، اور لغت کے اعتبار سے تقلید، اتباع، اطاعت، اقتداء سب ہم مانے. مجموعہ رسائل جدید ایڈیشن صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 1. معلوم ہوا کہ ان کے یہاں اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے. اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے. ان کے ہاں تقلید اور اتباع ایک چیز ہے، اس میں مغایرت ثابت کرنا ان کے نزدیک غلط ہے. یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، تقلید اور اتباع ایک چیز ہے. سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں ہمارے ہاں تو تقلید کی تفصیل ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ قرآن و حدیث اور اجماع کے دلائل کی موجودگی میں یا ان کے مقابلے میں تقلید حرام، ناجائز، مذموم اور بدعت ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اگر کسی مسئلے میں ان کی صراحت موجود نہ ہو تو ایسے موقع پر کسی مجتہد کی تقلید جائز ہے. الکلام المفید صفحہ نمبر 23.
انہی شیخ الحدیث سرفراز خان صاحب کا فرمان ہے کہ حضرات مقلدین تو چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ منسوخ مسائل میں اور قرآن و حدیث اور اجماع کے خلاف کسی کی تقلید جائز نہیں. تقلید صرف ان مسائل میں جائز ہے جو غیر منسوخ ہوں. یہی شیخ الحدیث سرفراز خان فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہرگز نہ بھول جائیے کہ حضرات ائمہ کرام معصوم نہ تھے, ان سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے. ایسے غلط مسائل کو قرآن کریم اور حدیث شریف کے مقابلے میں تسلیم کرنا بالکل درست نہیں. یہ صرف 3 عبارتیں سرفراز خان صفدر صاحب کی میں نے پیش کی. بیشتر مقامات پر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. تقریباً 20 مقامات کی میں بھی نشاندہی کر سکتا ہوں. مثلاً آپ دیکھیے صفحہ نمبر 34, 51, 69, 150 اور 120, 172, 173, 167, 166, 179, 181, 188, 196, 201, 301, 205, 207, 231, 232, 234 وغیرہ صفحہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ صفحات آپ دیکھیے, ان کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے اس قسم کی کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں یا اجماع کے مقابلے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں ایسے معاملات میں تقلید حرام ہے, ناجائز ہے, مختلف عبارتیں موجود ہیں. اب دیکھیے اتباع کے لیے قرآن مجید میں کتنی بار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. میں نے آیات پڑھی, اللہ فرماتا ہے واتبعوہ لعلکم تہتدون, ان رسول کی اتباع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب یہ کہہ رہے ہیں جی قرآن و حدیث کے مقابلے میں تقلید کرنا کیا ہے, حرام, ناجائز, مذموم, بدعت, جتنی مذمت کی جائے کم. اب قرآن صاف کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو. واتبعوہ, اور اتباع کرو گے تو کیا ملے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہاری مغفرت کرے گا. اتنے فضائل اللہ قرآن میں صاف فرماتا ہے. قرآن مجید میں اللہ صاف فرماتا ہے کس کی اتباع؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ کہتے ہیں تقلید اور اتباع ایک چیز ہے. حوالے دے چکا ہوں. تقلید اور اتباع ایک چیز ہے تو مانا یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, تو آپ ساتھ میں مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے کہنے کا کہ ہم ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں. جب قرآن میں اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ ابو حنیفہ کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ یہاں آپ قرآن کے خلاف اتباع کرتے ہیں اور آپ کے اپنے الفاظ میں یہ کیا ہے کہ تقلید, ایسی تقلید حرام, ناجائز, مذموم اور بدعت ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. کب؟ جب قرآن کے مقابلے میں. آپ کی یہ تقلید قرآن کے مقابلے میں ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اتباع کے لیے کون سی ذات بتلاتا ہے؟ محمد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بتلاتے ہیں. اور آپ کے مولویوں سے پوچھا جائے تو وہ کون سی ذات بتلاتا ہے؟ وہ بتلاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات. ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو لاکھ فضائل ہو سکتے ہیں, لیکن محمد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو میں اور آپ کیا شمار میں لا سکتے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کی اتباع کا حکم دے, ملا ہمارے کو کس چیز کا حکم دے؟ ابو حنیفہ کی تقلید کا حکم دے. اب ان کی چند باتوں کا جواب سنیے. تسلیم قول الغیر من غیر حجہ, یعنی اس کی بات کو تسلیم کرنا جس کی بات حجت نہ ہو. مولانا صاحب کی پہلی دلیل عدالت کا کٹہرا تھا. بھائی کسی بھی عدالت میں جا سکتے ہیں, یا کوئی کہے کہ آپ دنیا کی کسی عدالت میں نہیں جا سکتے, بس صرف ایک عدالت میں جائیں, تو آپ کہیں گے نا کہ اس کا دماغ خراب ہے. دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جائیں. اچھا, نمبر 2 کہتے ہیں جناب والا کوئی ڈاکٹر تقلید شخصی کی ریڑ مارتی ہے, کاٹ کے رکھ دیتی ہے, ذبح کر دیتی ہے تقلید شخصی کو. سخت الفاظ ہے لیکن حقیقت ہے. تقلید کی ریڑ مارتی کوئی ڈاکٹر ہو نا, اگر کوئی کہے کہ نہیں گلی نمبر 12 کے اندر جو ڈاکٹر ہے صرف اسی کے پاس جانا ہے, تو اس کو بھی اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے یا نہیں؟ اچھا, تو ڈاکٹر کے پاس تو آپ بھی جاتے ہیں. کیا آپ ڈاکٹر کے مقلد ہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر کے مقلد ہیں تو پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شخصی مقلد نہ رہے. تقلید شخصی کی تعریف آپ کی کتاب سے, آپ کے مولوی کے الفاظ سے سنا دوں گا. کہتے ہیں جی ماہرین فن, ماہرین جمائے, بات تقلید شخصی کی ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یہاں سارے کے سارے مقلد بیٹھے ہیں الحمدللہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ غیر مقلد, پھر کہہ رہے ہیں یہ مقلد. یہ تو مولانا صاحب کی عقل ہے. فرماتے ہیں جاہل آدمی جو ہے وہ علماء پر اعتماد نہ کرے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جاہل آدمی علماء پر اعتماد نہ کرے, علماء سے سیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین شخص کون؟ وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اب کہتے ہیں استاد جی کہے الف با تا سا, وہاں بھی ہم تقلید کرتے ہیں. ارے الف با تا سا کہتے ہیں تو تقلید کرتے ہیں. اگر تقلید کرتے ہیں تو پھر استاد کے مقلد ہو گئے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہ رہے. کہتے ہیں کتابیں اٹھا کر باغ پھینک دو, معذرت کے ساتھ لفظی نہیں کر رہا, قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اٹھا کر باہر پھینک دیں تو کس کو ہدایہ کو سینے سے لگائیں الفاظ استعمال کرنے کے. پھر کہتے ہیں عوام فیصلہ کریں گے تو یہ بھی تقلید ہوگی. اچھا, عوام فیصلہ کریں گے, عوام کا فیصلہ مانیں گے تو یہ تقلید ہوگی. ارے جب آپ کہہ رہے تھے ایک منصف بٹھاؤ, وہ منصف جو فیصلہ کرتا تو پھر تو اس لحاظ سے اس منصف کے فیصلے کو ماننا بھی تقلید ہوتا. اس منصف کے فیصلے کو ماننا بھی تقلید ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. الحمدللہ
जितनी बातें कही थी वो तकरीबन मान चुके हैं कि ये सारी की सारी किताबें लिखने वाले मुकल्लद हैं, लेकिन इतना नहीं कहते हैं कि इनको फेंक दे तो हम हिदायत की तकलीद क्यों करें। मैंने ये बात कही थी कि हर फन के अंदर उस फन वाले की तकलीद की जाती है, दूसरे की तकलीद नहीं की जाती। मैंने कब कहा कि जो डॉक्टर की तकलीद कर लेगा तो इमाम अबू हनीफा की तकलीद की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर अपने फन का माहिर है, इमाम अबू हनीफा अपने फन के माहिर हैं। इतनी आम बात जिसको समझ में नहीं आती वो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और पूरी दुनिया को काफिर और मुशरिक कह रहा है, जिसको इतना आम मफहूम नहीं है कि हर फन के अंदर अल्फ बा अगर पूछ लिया तो कहता है इमाम अबू हनीफा की तकलीद की जरूरत ना रही। भाई वो तो इस फन का माहिर है, वो अपना फन बता रहा है, इमाम अबू हनीफा इत्तिहादी मसाइल बता रहे हैं। तो हर फन के अंदर जो है वो तकलीद की जाती है। तो इतनी बातें तो जो है वो इन्होंने तस्लीम कर ली हैं, लेकिन मैंने ये बात पहले भी कही थी कि पहले तकलीद का मफहूम मुतय्यन कर लेना चाहिए, बाद में दलाइल देने चाहिए। लेकिन उस तकलीद के मफहूम की तरफ नहीं आए कि तकलीद का क्या मफहूम है। सिर्फ चंद इबारतें जो हैं वो नकल की हैं हमारे बुजुर्गों से, और वो इबारतें ऐसी नकल की हैं कि उनके अंदर ये खुद पड़ा है कि वो फरमाते हैं कि जहां कुरान और सुन्नत है वहां तकलीद नाजायज है। और आगे क्या कहते हैं कि फत्तबिऊनी का मतलब ये है कि सिर्फ मेरी ही तकलीद करो और किसी की ना करो। याद रखें कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला की इताअत का भी जिक्र है, अहकाम खुदाबंदी की भी हम इत्तिबा करते हैं। इसी तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का भी हुक्म है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और वत्तबी सबीला मन अनाब के अंदर जो है ये भी हुक्म है कि जो शख्स भी अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, रूहुल मानी के अंदर इसकी तफसीर के अंदर लिखा है कि इससे उलमा ने तकलीद को साबित किया है। तो अब हम तो हर इत्तिबा को मानते हैं, इसने ये जो इनके अंदर हसर का माना पैदा कर दिया है कि सिर्फ अल्लाह ताला अपने रसूल के बारे में ये कह रहे हैं कि मेरी ही तकलीद करो, तो ये ही का लफ्ज बोल के जो है वो सारी की सारी इताअतें खारिज कर दी। अब अगर अल्लाह के रसूल ही की इत्तिबा है, तो मैं ये पूछता हूं कि कारी आसम की किरात जो पढ़ी जा रही है दिन रात पढ़ते हैं, और कारी हफ्स की जो है वो रिवायत लेते हैं, और वो दोनों कूफे के रहने वाले हैं, वहां इनको मालूम नहीं होता कि ये तकलीद हम कर रहे हैं। और यही कुरान कूफे वाला जो है वो है जिस कूफे की नमाज के साथ इनको बैर है। तो ये तकलीद शख्सी है। अब ये याद रखें कि उसूल, मैं ये चाहता था कि पहले उसूल आपके सामने जिक्र किए जाएं। इन उसूलों के मुताबिक मैंने पहले बताया कि हम जो है वो 4 दलाइल को मानते हैं, किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और कियास। इन 4 दलीलों से जो भी मसला होगा वो शरीयत का मसला शुमार किया जाएगा। अब अगर कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की आयतें पढ़े तो क्या हम मुनकर हैं? कहीं ये साबित नहीं कर सकता कि किसी हमारे और खुद इबारतें पढ़ी हैं अभी ये मौलाना सरफराज खान साहब की, और इल्म माशाअल्लाह इतना है, कहते हैं कि मैं इनके भाई मौलाना सरफराज खान साहब की बात पढ़ रहा हूं, मेरा भाई कोई मौलाना सरफराज खान साहब नहीं है, मौलाना सरफराज खान साहब सफदर है। तो जिसको ये भी पता नहीं है कि ये किसका भाई है किसका भाई नहीं, और आयत जो है वो भी गलत पढ़ी है कि यगफिर लकुम जुनूबकुम जो है वो पढ़ा है, यगफिर लकुम जुनूबकुम, बा के ऊपर फतेह की बजाय जो है वो पेश पढ़ दी। तो ये जिसका मबलगे इल्म है वो ये कह रहा है कि आइम्मा मुजतहिदीन की तकलीद की जरूरत नहीं है। तो याद रखें कि उसूल का तकाजा ये है कि इनके लिए ये जरूरी है कि ये अपने दलाइल के अंदर सिर्फ कुरान और सुन्नत पेश करें, सिर्फ कुरान और सुन्नत पेश करें। अगर मैंने पहले कहा था कि किसी का कौल जिक्र किया तो ये मुकल्लद होकर मुशरिक हो जाएंगे। अब मौलाना सरफराज खान साहब के जितने सफ़े इसने पेश किए हैं उतने शिरक इसके ऊपर और उतने बिदअत के दाग लग चुके हैं। जब तक उसको ये शख्स नहीं धोएगा उस वक्त तक इसको आगे बात करने की इजाजत नहीं है। और उसूल के अंदर, शरायत के अंदर क्या ख्याल है कि जो आदमी
دعویٰ کچھ کرے اور بیان کچھ کرے، اس کو اجازت ہونی چاہیے اپنے دعوے کے خلاف؟ اگر نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ جو شخص اپنے اصول کے خلاف بولے گا اس کی شکست کا اعلان کیا جائے گا۔ اب میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جو 3 آیتیں پڑھی ہیں وہ بھی ادھوری پڑھی ہیں۔ اب اسی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اجماع کا بھی ذکر ہے اور رد الی الرسول کے اندر اجتہاد کا بھی ذکر ہے فقہا کا۔ اب وہ آیت نہیں پڑھی، اب ایک جگہ سے آدھی آیت پڑھ لینا اور جہاں پورا مسئلہ ہے اس کو ذکر نہ کرنا، یہ بدترین خیانت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک عیسائی پڑھا کرتا تھا کہ قرآن کے اندر ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ اس آیت کے اندر رسول کو ماننے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنا ہے کہ اللہ کو اور آخرت کے دن کو مان لو تو اس کو اجر ملے گا، لہذا رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ اس جگہ سے آیت پڑھتا ہے جہاں پورے ایمانیات کا ذکر نہیں ہے، تو اس عیسائی کی تقلید کے اندر آج وہاں سے عبارت پڑھ رہا ہے جہاں ائمہ مجتہدین والی آیات ہیں وہ چھوڑ رہا ہے اور آدھی آیتیں جو ہیں وہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ اگر آدھی آیتوں ہی سے مسئلہ ثابت ہوتا تو کل کو کوئی آدمی کہے گا کہ قرآن کے اندر ہے لا تقربوا الصلاۃ کے مومنو نماز کے قریب نہ جانا، تو یہ اس آیت کریمہ سے علامہ شاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح احکام القرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی الامر کی تفسیر اہل العلم والفقہ سے کرتے ہیں کہ اس سے مراد اہل علم اور فقہا ہیں۔ تو فقہا کی اتباع کا حکم جو ہے وہ صحابہ کرام بتا رہے ہیں کہ اس آیت سے نکلا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی پریشانیوں کا حل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے معاملات کو لے جاتے اور اسی طرح اولی الامر کی طرف لے جاتے تو جو اہل استنباط یعنی مجتہدین ہیں وہ معاملے کی طے کو پہنچ جاتے اور انسان پریشان نہ ہوتے۔ اب اس کے اندر اہل استنباط کا معنی اجتہاد ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر استنباط کا معنی ہوتا ہے کنواں کھودنا، اور کنواں کھودنے والا جس طرح زمین کے نیچے کے پانی کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں بتا دیا کہ مجتہد اپنے مسائل بناتا نہیں، قرآن و سنت کے اندر جو چھپے ہوئے مسائل ہیں ان کو واضح کرتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے اندر بھی حضور نے یہی مثال دی کہ میرے علم کی مثال ایسے ہے کہ بعض سینوں کے اندر اس طرح سرایت کر جاتا ہے کہ اس سینے سے اس طرح جو ہے وہ مسائل نکلتے ہیں جس طرح باغ کے اندر اور کھیتی کے اندر پانی سرایت کر جاتا ہے اور اس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ طرح طرح کے پھول پھل اور غلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو فقیہ کے سینے کو اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ تشبیہ دیا ہے، اس زمین کے ساتھ جس سے جو ہے وہ ہر قسم کے پھول پھل پیدا ہونے والے، اور بتا دیا کہ جس طرح وہ اس زمین سے پھول اور پھل پیدا ہونے والے جو ہیں وہ اس پانی کا اثر ہے، اگرچہ ہمیں پانی وہاں نظر نہیں آتا، بالکل اسی طرح جو ہے وہ فقیہ کے سینے سے مسائل نکلنے والے قرآن و سنت کے پانی کا اثر ہی ہوں گے، اگرچہ ہمیں جو ہے وہ پانی وہاں کالا رسول اللہ نظر نہیں آتا، لیکن مسئلہ جو ہے وہ قرآن کا ہی ہوگا۔ اس کی مثال سمجھے استنباط کی کہ دیکھیے بالکل اسی طرح ہے جس طرح حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب بہتر یہ ہے کہ اگر وقت ختم ہو چکا ہے، قول پیش کیا تو دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ قول ہمارے ہاں ذرا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، میرا وقت روک دیں، صدر صاحب روکیں اس کو، میرا وقت شروع ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سورہ
البقرہ جو ہے اس کے دوسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہم نے قبلے کی جو تبدیلی کی، ہم یہ آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پھیروں پھر جاتا ہے۔ اس آیت سے بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس ملتا ہے۔ میں نے مولانا کے سامنے پہلے 3 آیت پڑھی تھی، اب 4 ہو گئی۔ یہ 4 آیاتیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر دلالت کرتی ہیں، ان پر، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر۔ میں نے مولانا سے کہا تھا، ارشاد صاحب سے میری یہ بات ہوئی تھی کہ میں قرآن و حدیث سے دلائل دوں گا اور آپ کے مولویوں کی کتابیں پڑھ کے سناؤں گا۔ یہاں پر بھی میں نے یہ کہا تھا، اب بھی اسی محفل میں، اور مولانا انور صاحب نے اس چیز کو ایگری کیا تھا، اس کو تسلیم کیا تھا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب اگر اس نے کسی کی کتاب پڑھی تو اس کی شکست ہوگی۔ مولانا 4 گھنٹے آپ نے رکھے تھے، میں نے نہیں، 4 گھنٹے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ 4 گھنٹے سنتے رہیے اور پھر پتہ چل جائے گا کہ کس نے قرآن و سنت سے دلائل دیے اور کس نے قرآن و سنت سے دلائل نہیں دیے۔ 4 آیات ہو گئی۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کس کی اتباع کرو؟ محمد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ میں نے بتایا کہ آپ خود کہتے ہیں ہمارا یہ مسلمہ ہے، کہتے ہیں ہم نے یہ کہا ہمارا یہ مسلمہ ہے، ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جا قرآن و سنت ہم نہیں مانتے۔ تو یہاں قرآن ہے نا، 4 آیات قرآن کی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ اب کہتے ہیں یہ سب مان چکے ہیں کہ یہ مقلد کی کتابیں۔ میں نے کب مانا؟ بتائیں کون سے الفاظ میں نے کہے؟ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ یا کوئی اور محدث مقلد تھے تو ثابت کریں آپ۔ یہ مقلدین کی کتابیں، دلیل دینا آپ کے اوپر لازمی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں پوری دنیا کو کافر و مشرک کہہ رہا ہے، اتنا بڑا الزام! کس کو کافر مشرک کہا ہم نے؟ کسی کو کافر و مشرک نہیں کہتے ہم۔ احادیث کی روشنی میں اس طرح مسلمانوں کو کفر و شرک کے فتوے دینا یہ بہت بری چیز ہے اور کفر کا فتویٰ لوٹتا ہے۔ ہم اتنے غلیظ لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہوئے کہتے ہیں اس نے کہا فتبیونی کا مطلب کیا ہے؟ میری ہی تقلید کرو۔ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ فتبیونی کا مطلب میری تقلید کرو ہے، ایک بار بھی نہیں کہا۔ مولانا جو بات میں کہتا ہوں وہ میری طرف منسوخ کریں، جو میں نہیں کہتا اس کو میری طرف منسوخ نہیں کریں۔ میرے نزدیک اتباع اور تقلید میں فرق ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کے ہاں اتباع اور تقلید ایک چیز ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو تم کیوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہو؟ اس کا جواب آپ پر قرض ہے، قرض رہے گا، قرض ہے اور قرض رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی جو شخص بھی پھر کہتے ہیں کہ جی اس نے آدھی ادھوری آیتیں پڑھی ہیں عیسائیوں کی طرح اور پتہ نہیں کس کی طرح، اور پوری آیت نہیں پڑھی، جیسے کوئی کہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اور خود واتبع سبیل من اناب الی آدھی پڑھی۔ حفاظ کرام بیٹھے ہوئے، پوری آیت ہے یہ، سورہ لقمان کھول کر دیکھیے، پوری آیت ہے یہ۔ کوئی ایک حافظ کہہ دے کہ یہ پوری آیت ہے۔ جتنی آیت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر دلالت کرتی ہے وہ میں نے پڑھ دی۔ آگے کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ پھر رسول کو چھوڑ کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لینا اور ان کی اتباع کرنا۔ جناب والا پھر کہتے ہیں کہ آپ کسی کا قول پیش کیا تو یہ مقلد ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا مولوی ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ثناء اللہ امرتسری کہا تھا، میں کہتا ہوں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے پیش کیا، پھر تو آپ ثناء اللہ کے مقلد ہو گئے، آپ تو ثناء اللہ کے مقلد ہو گئے۔ اس طرح سے تقلید ثابت نہیں ہوگی مولانا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد فقہا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ کی انہوں نے آیت پڑھی۔ اس آیت پر جو ہے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، ان کی تفسیر عثمانی دکھاؤں گا، اپنی کوئی بات نہیں کہوں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاءوا به، یہ والی آیت بھی آدھی پڑھی تھی، وَلَوْ رَدُّوهُ سے شروع کی تھی، یہ آیت بھی آدھی پڑھی تھی۔ اگر میں آیت آدھی پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی آیت آدھی پڑھ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آدھی آیت سے ثابت ہوتا ہے تو آپ نے آدھی آیت سے کہہ دیا، یہاں سے کیوں نہیں پڑھی اذا جاءهم امر؟ اب پھر کہتے ہیں کہ پھر آگے وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، مولانا نے آیت پڑھ دی تھی، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ان کا ترجمہ ہے، ان کی تفسیر عثمانی ہے، شبیر احمد عثمانی اور محمود الحسن صاحب کا ترجمہ ہے اسیر مالٹا کا۔ سنیے، کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی ہے، ڈر کی، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک، اپنے حاکموں تک، ترجمے میں لکھا ہوا ہے، یقین نہ ہے تو مولانا تفسیر عثمانی لے کر دیکھ لیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے حاکموں تک پہنچائیں۔ کس تک پہنچائیں؟ اپنے حاکموں تک۔ تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، حاکموں میں سے بھی کچھ لوگ تحقیق کرنے والے ہوں گے۔ اگر اس آیت سے مراد فقہا ہیں، فقیہ تو نہیں ہے، حاکموں واحد ہوتا ہے جمع، تقلید شخصی کی تعریف سننے تاکہ مولانا صاحب کو پتہ چل جائے کہ تقلید شخصی ہوتی کیا ہے۔ آپ نے شاید اپنی کتاب غور سے نہیں پڑھی، میں سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اور دوسری صورت، یہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اس کے اندر صفحہ نمبر 15 میں لکھا ہوا ہے کہ تقلید کی 2 صورتیں، پہلی صورت کے بعد کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید کے لیے کسی ایک مجتہد عالم کو اختیار کیا جائے
اور ہر ایک مسئلے میں اسی کا قول اختیار کیا جائے، اسے تقلید شخصی کہا جاتا ہے۔ ہر ایک مسئلے میں اگر ڈاکٹر کے پاس جانا تقلید ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علاج کرنے جاؤ۔ اگر عدالت میں جانا تقلید ہے تو عدالت میں جانا چھوڑ دو، امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤ۔ اگر ماہرین فن کی بات ماننا تقلید ہے تو امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، ماہرین فن کی بات ماننا چھوڑ دو۔ یہ تقلید شخصی کی تعریف آپ کے مولوی نے کی ہے، آپ کے مولوی نے، آپ کی کتاب، آپ کے الفاظ کہتے ہیں ہر ایک مسئلے میں اسی کا قول اختیار کیا جائے، اسے تقلید شخصی کہا جاتا ہے۔ تقلید شخصی اس کو نہیں کہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو تقلید شخصی نہیں کہتے ہیں مولانا۔ پھر جناب والا اول الامر کی طرف آتے ہیں۔ اول الامر کہتے ہیں کہ ان میں سے جو اجتہاد کرنے والے ہیں، حالانکہ جو تحقیق کرنے والے، اب اس کا مطلب اگر فقہا ہے تو کیا بعض فقہا تقلید کرنے والے ہوں گے، بعض نہیں ہوں گے؟ الفاظ ہیں جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی وہ تحقیق کر کے بتا دیں گے۔ خود سوچیں، اگر اس سے مراد فقہا ہے تو اس کا مطلب بعض فقیہ جو ہے وہ استنباط کر سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں، بعض نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو مولانا؟ پھر تقلید شخصی کی دلیل دو۔ میری اور آپ کی بات اس چیز پر ہوئی تھی کہ تقلید شخصی تعریف سنا دی۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے پڑھ کے سناؤں گا، اسیر مالٹا محمود الحسن کی ادلہ کاملہ کی تسہیل اس سے پڑھ کے سناؤں گا۔ اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک امام لو، پھر ہر مسئلے میں اسی کی تقلید کرو، ہر مسئلے میں، ہر ایک مسئلے میں۔ ابھی فوراً بھاگ گئے دوسروں کی طرف، ایسا نہیں ہوگا مولانا۔ 4 آیات آپ کو پڑھ کے سنائی، میرا سوال شاید مولانا کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، اگر سمجھ میں آیا بھی تو یہ جانتے ہیں کہ اس کا جواب مجھ سے کیا بن پڑے گا، اس کا جواب مجھ سے کیا بن پڑے گا۔ اس بات کو دیکھ کر مولانا نے جو ہے سوال کو ٹچ ہی نہیں کیا، ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ذرا ہاتھ تو لگائیں مولانا۔ سوال یہ تھا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تقلید اور اتباع ایک چیز ہے، ایک چیز۔ تو اللہ کا قرآن آ جائے، سنت آ جائے تو ہم تقلید کو نہیں مانتے، امام کے قول کو نہیں مانتے۔ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے آپ سے کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ من انابا الیہ سے کیا تقلید شخصی ثابت ہو جائے گی؟ اگر من انابا الیہ سے تقلید ثابت ہوتی ہے، تقلید کا ثبوت ملتا ہے، تو پھر صرف ایک کا اگر ملتا ہے تو آپ تو 4 کی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چاروں میں سے کسی کی بھی کر لو، آپ چاروں کے قائل ہیں، تو 4 کا ثبوت کہاں سے ملے گا؟ کچھ سوچ سمجھ کر بولے مولانا، کچھ سوچ سمجھ کر۔ پھر من انابا میں کوئی صحابی نہیں تھے، من انابا میں منیبین لوگوں میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کا نام نہیں آیا، معاویہ رضی اللہ کا نام نہیں آیا، طلحہ کا نام نہیں آیا، زبیر کا نام نہیں آیا۔ تابعین میں کس کا نام آیا؟ تابعین میں سے کس کا نام آیا؟ صرف امام ابو حنیفہ کے۔ بس آپ کے مولوی کی کتاب پڑھتا رہوں گا، یہ میری شکست نہیں ہے، آپ کی شکست ہے، آپ کی۔ وہ کیسے؟ کتاب آپ کی، مولوی آپ کا، بات میرے حق میں، دلائل ہمارے، بات ہمارے ثبوت میں، زبان تیری، بات میری، اپنے خلاف لکھتے چلے جاتے ہیں، کچھ شعور تک نہیں ہوتا۔ اولو الامر کے بارے میں آگے اس کی تفسیر سنیں، کس سے؟ مولانا عثمانی سے۔ کہتے ہیں یعنی کہیں سے کچھ خبر آئے تو چاہیے کہ اول پہنچائیں سردار تک اور اس کے نائبوں تک، جب وہ اس خبر کو تحقیق اور تسلیم کر لیں تو ان کے کہنے کے موافق اس کو ان کے کہنے کے موافق اس کو کہیں، نقل کریں اور اس پر عمل کریں۔ اب بتائیں بھئی یہ سردار وغیرہ تو آ گئے، فقہا کہاں گئے؟ میں نے 3 آیتیں اس شخص نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح جہاں آدھا مسئلہ ہے وہاں سے پڑھی ہے اور جہاں پورا مسئلہ نہیں پڑھی۔ اب 4تھی آیت جو ہے وہ اس نے پڑھی اور اس کے اندر بھی قبلے کا حکم ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی حنفی ثابت کریں کہ ہم تحویل قبلہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے کہنے کے اوپر مانتے ہیں، حضور کے کہنے کے اوپر نہیں مانتے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔ اس شخص کو تقلید کا مفہوم تک معلوم نہیں ہے کہ تقلید ہوتی مسائل اجتہادیہ کے اندر ہے۔ میں نے اسی وجہ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو تقلید کا مفہوم پتہ نہیں کہ کس کے اندر ہے، بے موقع ایسے جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ تقلید کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ کے اندر، اور تحویل قبلہ نص ہے، اور نص کے اندر ہم بھی تقلید کے جائز قرار نہیں دیتے۔ یہ بار بار ایک آیت پڑھی ہے اور ہماری تقریباً 10 کتابوں کے حوالے دے رہا ہے۔
याद रखो कि ये हमारी किताबों का मुकल्लद है और गैर मुकल्लद होके उसको किसी दूसरे उम्मती का कौल पेश करना इसके नजदीक शिरक है या बिदत है। अभी बिदत माना था तो इतनी बिदतों का इर्तिकाब जो है ये कर चुका है। और अगर हमारी बातें माननी है तो पूरी मान लो। जिन किताबों के हवाले दे रहे हैं आपको मैं कहता हूं ये किताबों का सुबह को मुतालो करो। इन्होंने यही लिखा है कि तकलीद शख्सी जरूरी है और हम वहां तकलीद करते हैं जहां नास नहीं होती। अब ये कहता है कि वत्तबी सबीला मन अनाब आदि पड़ी, आगे बता दे कि क्या मैंने छोड़ा है। मैंने तो बता दिया कि इसने जिस तरह ईसाई जो है मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत वाली आयत पढ़ते हैं और जहां ईमान बिल रसूल है वहां नहीं पढ़ते तो उस आयत को छोड़ देते हैं। यही बात मैंने कही है कि ये कर रहा है, उसकी तकलीद कर रहा है और अपनी तकरीरों के अंदर पहले तकलीदे गैर शख्सी को मान चुका है। इतना मान गया वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ला तकूनु कल्लती नाकज़त गज़लहा मिन बादि कुव्वतिन अनकासा, कि एक औरत ऐसी भी हुई कि सारा दिन काटती थी, शाम को जो है वो तोड़ देती। तो तकलीद की तरदीद करता करता अब ये भी कह गया है कि जो आयतें पड़ी हैं उनसे तो जमा की तकलीद साबित होती है, तुमने शख्सी साबित करनी थी। तो क्या ये तकलीद मान गया कि नहीं मुतलक? तो अपनी ही जो दावा कर रहा है इसको पता नहीं क्या है, मैं अपने दावे को तोड़ रहा हूं। और बाद में शख्सी भी मान गया, ये कहा कि वत्तबी सबीला मन अनाब के अंदर जो है वो अबू बकर दाखिल नहीं होते। अगर अबू बकर दाखिल हो जाते तो शख्सी बन जानी थी ना। तो याद रखें कि हम तकलीद जो करते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनका मजहब जो है वो मुदव्वन हम तक नहीं पहुंचा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सहाबा के शागिर्द हैं और सहाबा के शागिर्दों के शागिर्द हैं। उनके मसलक को वो खुद जानने वाले थे। खलीफा मंसूर ने जिस वक्त ये पूछा कि आप मसाइल कहां से लेते हैं तो उन्होंने ये फरमाया था कि शेखैन के हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और खुलफाए राशिदीन के फैसले में लेता हूं। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजहब की दारोमदार हजरत इब्राहिम नखी के फतवों के ऊपर है और फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम नखी के फतवों के दारोमदार हजरत अली करमल्लाहु वजहू और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के फैसले। तो ये सहाबा के साथ उनकी कड़ी मिल गई। तो अब यहां तकलीद शख्सी को भी मान गया। तो याद रखें कि बेउसूली बात हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ये बार बार जो ये हमारे अकवाल पेश कर रहा है ये उतनी तकलीदें कर रहा है, बाहर जाके ये कहता है कि हम कुरान और हदीस बयान करते हैं। आज आप याद रखें, गिनते जाएं कि कितने जो है वो अकवाल पेश कर रहे हैं और इन अकवाल के बगैर गुजारा ही नहीं होता। मैं आज भी चैलेंज से कहता हूं कि तूने 20 हवाले हमारे पढ़ दिए हैं, एक आयत कुरान की या एक हदीस पढ़ के तू तकलीद और इत्तबा को एक साबित कर दो, मैं यहां ऐलान करूंगा कि मैं गैर मुकल्लद होता हूं। है कोई आदमी मैदान में आने वाला? नाम लेते हो कुरान हदीस का और पढ़ रहे हो मौलाना सरफराज खान साहब की किताबें। एक आयत से, एक हदीस से जो है वो तुम तकलीद और इत्तबा को कि अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने कहा हो तकलीद और इत्तबा एक है, चोरी हमारे मसले करते हो, अवाम को कहते हो कि हम तकलीद नहीं करते। तो ये याद रखें कि ये एक आयत पढ़ी है, कहते हैं कि मौलवी सनाउल्लाह का कौल पेश किया और मैंने कहता है कि पहले कह दिया था कि मैं इनके कौल पेश करूंगा। याद रखें कि हमारे अकवाल हमें इल्जाम देने के लिए अगर पेश करने हैं तो ये सोच ले कि हमारा फिका का मुफ्ती ही कौल जो है वो पेश कर सकता है, इसके अलावा पेश नहीं कर सकता। जिस तरह कुरान पाक है, मुतवातर कुरान की शाज़ किराते भी है। आज अगर एक मुनकरे कुरान जो है बुखारी शरीफ से पढ़े कि देखो बुखारी के अंदर ये आ गया है कि वयसअलूना कानिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतू मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हारा कुरान बुखारी के खिलाफ है। तो अब हम क्या ख्याल है इस शाज़ किरात को मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, हम उसी किरात को मानेंगे जो मुतवातर है। तो जितने मुनकरे कुरान है वो कुरान की शाज़ आयतें पेश किया करते। अब कोई आदमी आ जाता है, कहता है कि देखो बुखारी के अंदर है वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वज़्ज़करी वल उन्सा, हालांकि कुरान के अंदर क्या है वमा खलक़ अज़्ज़करा वल उन्सा। अब वो इस आयत को पेश करे तो क्या ख्याल है
اس کا پیش کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سب کہیں گے کہ غلط ہے، کیونکہ متواترات کے مقابلے میں شاذ چیزیں پیش نہیں کی جاتی۔ اسی طرح یہ بھی مانتا ہے کہ صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف اور منکر اور شاذ پیش نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر مجھے الزام دینا ہے تو فقہ حنفی کا مفتبی قول پیش کرے، اگر فقہ حنفی کا غیر مفتبی قول پیش کیا تو بالکل اس کی مثال اس شیعہ کی ہوگی، منکر قرآن کی ہوگی، جو کہ متواتر قراتوں کے مقابلے میں شاذ قراتیں پیش کرے۔ تو یہ بات بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر ڈاکٹروں کی مثالیں دینی ہے تو پھر علاج جو ہے امام ابو حنیفہ سے کرایا کرو۔ میں نے پہلے اس کا جواب دیا یا نہیں دیا کہ میں کہتا ہوں کہ ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر ہے۔ میں نے تو پہلے مثال دی ہے کہ ڈاکٹر کو چھوڑ کے کوئی علاج جلاہے کے پاس کرانے نہیں جاتا۔ جلاہے کے پاس جو ہے وہ کپڑے کے لیے تو رابطہ قائم کرے گا، علاج کے لیے نہیں کرے گا۔ وہ کپڑے کے فن کا ماہر ہوگا اور موچی جو ہے وہ جوتی بنانے کے فن کا ماہر ہوگا، اس فن کے اندر اس کی تقلید ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ ان مثالوں کے ساتھ اب عدالت کے اندر نہ جاؤ، امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، تو عدالت کے اندر تو جانا پڑے گا۔ اب ایک بات یہ بھی کہی بڑے زور شور کے ساتھ ہے کہ عدالت کے اندر جس عدالت میں چاہے چلے جاؤ، کیوں بھی کیا خیال ہے ایک آدمی ملتان کے اندر رہتا ہے تو وہ ملتان کی عدالت کی طرف رجوع کر سکتا ہے یا لاہور جائے گا؟ وہ تقلید شخصی ہے، وہ تقلید شخصی ہے۔ تو جس عدالت کے اندر رہنے والا ہے، جہاں کا شناختی کارڈ ہے، اگر ہائی کورٹ کی عدالت میں جانا ہے تو یہاں کا رہنے والا سندھ ہٹا ہائی کورٹ کی طرف تو جا سکتا ہے، لیکن بلوچستان کے ہائی کورٹ کی طرف وہ نہیں جا سکتا۔ یہ تقلید شخصی ہے کیونکہ متعین ہو گیا۔ اور بالکل اسی طرح جب چاروں کو اس نے مان لیا کہ چاروں کا ثبوت ملتا ہے تو یاد رکھیں یہاں تو جو ہے وہ ایک فقہ حنفی ہی آئی ہے، یہاں چار ہیں ہی نہیں۔ جب یہاں آئی ایک فقہ حنفی ہے تو اس وجہ سے فقہ حنفی کی اتباع کی جائے گی۔ تو دو آیتیں میں نے پیش کی تھیں، انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ وہ یہ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ فقہا نہیں ہے تو یا حاکم ہے، حکام ہے، تو امام راضی نے اس کا جواب دیا تھا کہ حاکم بھی حکومت چلانے کے اندر فقہا کا محتاج ہوتا ہے۔ اس نے اگر شریعت کے مطابق فیصلے کرنے ہیں تو وہ کن سے مسئلے پوچھے گا؟ فقہا سے پوچھے گا۔ تو فقہا جو ہے وہ حاکموں کا بھی حاکم ہے۔ اگر اس کا ترجمہ حاکم بھی کیا جائے تو پھر بھی فقہا اس کے اندر داخل ہیں، اور میں نے تو لفظ استنباط سے بتایا تھا کہ اس کی تشریح بخاری شریف کے اندر بیان کرنا۔ تو میں قرآن کی آیت کی تشریح بخاری سے کر رہا ہوں، اور اس نے جو آیتیں پڑھی ہیں مولانا سرفراز خان صاحب کی کتابوں سے چوری کر کے بیان کرتا ہے۔ اب یہ انہوں نے تیسری آیت یہ سننے کے نبی اقدس قرآن پاک کے اندر ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اب اہل ذکر عام ہے، یہاں خدا، میں نے پہلے کہا تھا یہ بار بار کہتا ہے کہ نبی والی آیت جو ہے وہ ہم نبی کو مانتے ہیں، اس کے بعد فقہا کو مانتے ہیں، اور ان آیتوں سے جو ہے اس کی تردید بالکل نہیں ہوتی، جس طرح اللہ کی اطاعت والی آیت ختم ہو جاتی ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم ہرگز نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہرگز نہیں، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ کا فیصلہ سننے کے بعد اپنے دل میں ذرا برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں، ساتھی ہیں۔ یہ 5 کے بعد 6 اور 7 آیات ہوئی۔ میرا سوال مولانا اب تک نہیں سمجھے، اب تک سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ فقہ لفظ کے واحد ٹھیکیدار اتنی سی بات نہیں سمجھ پائے
کہ سوال کیا ہے. دیکھو خود کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول نہیں مانتے، خود کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اتباع اور تقلید ایک چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جو اتباع و تقلید ایک چیز ہے سرفراز خان صفدر اور آپ کے بھائی امین اکاڑوی صاحب. آپ کے بھائی ماسٹر امین اکاڑوی صاحب کہتے ہیں کہ اطاعت وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں. حوالہ میں دے چکا ہوں مجموعہ رسائل حصہ اول جلد اول کا. تو جب آپ کے ہاں کہتے ہیں قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دیں، اس کے تو جوابات میں دوں گا نا ان کے، لیکن پہلے اپنا سوال سمجھا دوں. کہتے ہیں کہ جناب والا تقلید اور اتباع ایک چیز ہے، آپ کے اطاعت بھی ایک چیز ہے. جب اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، تو پھر آپ کیوں جاتے ہیں امام حنیفہ کی طرف؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ کسی امام کی پیروی کرو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی جو مسئلے بیان ہو چکے ہیں، جو مسئلے قرآن و سنت میں بیان چکے ہیں اس میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی کی اتباع کرو، آپ کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی تقلید شخصی کی. تقلید شخصی کی تعریف میں ان کو اب ان کے تھانوی صاحب سے سناتا ہوں تاکہ ذرا ان کو احساس تو ہو. اپنی کہیں مکرنی، ایسی کہیں مکرنی خود کہتے ہو، ذرا مان تو لو. کہتے ہیں حقیقت تقلید شخصی کی یہ ہے کہ ایک شخص کو جو مسئلہ پیش آئے وہ کسی مرجع کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کیا کرے اور اس سے تحقیق کر کے عمل کیا کرے. پھر صفحہ نمبر تھا جناب والا یہ 30 اور صفحہ نمبر 33 میں لکھتے ہیں، اور یہی تقلید شخصی ہے کہ ہر مسئلے میں کسی مرجع کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کرے. ہر مسئلے میں. اگر اب یہ کہتے ہیں ماہرین فن، ارے آپ کے حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں کہ ہر مسئلے میں ایک ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ 2 3 4 5. ماہرین فن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماہر واحد ہے، ماہرین جمع ہے. ماہرین فن یعنی فن کے ماہر سب کی تقلید کر رہے ہیں، سب کی. جب آپ خود کہتے ہیں تقلید شخصی واجب ہے، ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ کہتے ہیں تقلید شخصی واجب ہے. ان کے مولویوں کے اقوال سناؤں گا کہ یہ تقلید شخصی کو واجب سمجھتے ہیں، تقلید مطلق کو. آپ کے ہاں تو تقلید مطلق ناجائز ہے. تقلید مطلق کو تو آپ کے مولوی جائز ہی نہیں سمجھتے. پھر کہتے ہیں جناب یہ قرآن مجید سے تعویل قبلہ کا مسئلہ پڑھ رہا ہے. تعویل قبلہ کا مسئلے کی ضمن میں اتباع رسول کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کو بیان کیا گیا. کہتے ہیں بے موقع پڑھ رہے ہیں آیات. موقع ہے یہ. ہم کرتے ہیں اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کرتے ہو امام حنیفہ کی تقلید، آپ کرتے ہو امام ابو حنیفہ کی تقلید. آپ کے مولوی کی کتاب دکھاؤں گا کہ صحیح حدیث آ جائے تب بھی امام کا قول مت چھوڑنا. آپ کے مولوی کی کتاب دکھاؤں گا. کس کی؟ جسٹس تقی عثمانی صاحب کی. 74 ایکڑ 72 ایکڑ کا مدرسہ بنا کر بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ بات لکھی اپنی کتاب کے اندر. پھر کہتے ہیں جی یہ ہمارے اقوال پیش کر رہا ہے، تقلید کر رہے ہیں. اگر آپ کے اقوال پیش کرنا بھی تقلید کی یہ تعریف کس نے کی؟ کہتے ہیں کہ ہم سے جو بھی مسئلہ بیان کرو گے تو مفتا بھی بیان کرو گے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ تقلید شخصی کا کہ جی ہر مسئلے میں کسی ایک کی تقلید کرنی ہے. آپ اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقلید کا حکم ثابت کرو کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ میری تقلید کرو. نمبر 1. نمبر 2، آپ اپنے امام ابو حنیفہ سے ثابت کر دو. قرآن و حدیث سے تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. قرآن و حدیث سے تو آپ ثابت نہیں کر سکتے. امام حنیفہ کا قول دکھا دو کہ امام حنیفہ نے کہا ہو کہ میری تقلید کرو. امام ابو حنیفہ نے تقلید کی تعریف کیا کی ہے یہ دکھاؤ. تقلید شخصی کے مقلد شخصی ہو نا. کس کے مقلد ہیں؟ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. جب آپ صرف تقلید شخصی کو واجب سمجھتے ہیں تو تقلید کی تعریف ابو حنیفہ سے دکھاؤ. میں تو چوری کر رہا ہوں نا سرفراز خان کی کتاب سے. یہ تو عجیب بات ہوئی بھائی. جو تقلید کرتے ہیں وہی جو تعریف کریں گے وہی تو ہم بیان کریں گے. ہم تو تقلید کرتے ہی نہیں ہے. قرآن و سنت میں تقلید کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. قرآن و سنت میں تقلید، قرآن و سنت میں کہیں بھی تقلید نہیں ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں جناب والا تقلید و اتباع کو قرآن و حدیث سے ایک ثابت کرو. تقلید کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے. تقلید لفظ تقلید قرآن میں ہے ہی نہیں. قرآن مجید میں احادیث رسول میں بھی تقلید کا لفظ نہیں ہے. اب ایک کیسے ثابت کیا جائے؟ یعنی تقلید کا لفظ اس اصطلاح کے اندر قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. قلادہ کا لفظ اگر آتا ہے تو قلادہ کا لفظ آپ کو، قلائد کا لفظ اگر آتا ہے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. تقلید کا لفظ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ تقلید اور اتباع ایک چیز ہے. میں نے اپنی اصطلاح پیش نہیں کی. آپ کا مسلمہ ہے، آپ کے مولوی مانتے ہیں کہ تقلید اور اتباع ایک چیز ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر امام حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ شاذ اقوال پیش کر رہے ہیں. واہ بھائی واہ،
मौलवी अनवर काड़वी साहब, ये जो है इनको ज्यादा लोग जानते भी नहीं। हकीमुल उम्मत और मुजद्दिदुल मिल्लत का जिनको लकब मिला वो तकलीद शख्सी की तारीफ कर रहे हैं। देवबंदियों के अशरफ अली थानवी साहब, जिनकी बेशती जेवर हर घर देवबंदी के घर की जीनत है तकरीबन वो एक तारीफ करे, एक तारीफ सरफराज खान सफदर करे जिसे सारे तकरीबन देवबंदी जानते हो। वो तारीफें शाज हैं, इनकी तारीफ जो है वो शाज नहीं है, वो बड़ी मोतबर है। अगर ये शाज कौल हैं तो आपने शाज कौल लिखकर आम क्यों किए? लोगों में क्यों फैला रहे हैं ये शाज कौल वाली किताबें? बंद करें ये। कहते हैं हर फन के माहिर होते हैं। भाई हर फन के माहिर, जब आप कहते हैं हर मसले में एक ही की तकलीफ करनी है तो हर फन के माहिरीन का आपको क्या फायदा मिलेगा? कहते हैं इसने चारों का सबूत मान लिया, इसने चारों का सबूत मान लिया। मैंने कब माना? अगर का मतलब क्या होता है? अगर का मौलवी साहब इतने दावे कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं आता, जाहिल है, ये है, वो है। हाँ ठीक है, मैं कहूँ कोई बात नहीं, आप बोलें। आपको आता है, आपको अगर के माने पता नहीं? मैंने कहा अगर इससे साबित होता है तो अगर का भी मतलब नहीं जानते। फिर कहते हैं जी शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है इमाम इब्राहिम नखई से अक़वाल लेते थे और वो उनसे लेते थे। ये ने उज्जतुल बालिगा इसमें दिखाएं, कहां लिखा है शाह वलीउल्लाह ने? ये बात है ही नहीं कि नखई जो है वो उनसे लेते थे। दिखाओ शाह वलीउल्लाह का ये कौल दिखाओ। फिर अभी आपने शाह वलीउल्लाह का कौल पेश किया, बताओ तुम शाह वलीउल्लाह के मुक़ल्लिद हो या इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हो? बताओ किसके मुक़ल्लिद हो आप? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के या फिर उसके शाह वलीउल्लाह के? फिर कहते हैं इसने जो आयत पढ़ी है मौलाना सरफराज की किताबों से चोरी की। अभी तक मैंने मौलवी सरफराज खान सफदर की किताबों से कोई आयत पेश नहीं की, उनके हवाले पेश किए, उनके अक़वाल पेश किए। ज़ाहिर आपका मुसल्लमा है, आप तकलीद को मानते हो, तो जो आपके मुसल्लमा उलमा हैं, जो आपके बड़े बड़े मौलवी हैं जिनके नामों के साथ इतने इतने लक़ब लगे हुए हैं, उनके कौल आपको पेश करूंगा। मेरी तो बात आप मानेंगे नहीं। कुरान और हदीस के अंदर इत्तिबा रसूल का हुक्म आता है, वो तो आप मान नहीं रहे। अगर आप मान रहे हैं तो फिर इसका जवाब देना कि जब कुरान और हदीस की मौजूदगी में आप किसी की तकलीद के कायल नहीं हैं, कुरान और हदीस की मौजूदगी में आप किसी की तकलीद के कायल नहीं हैं, तो कुरान में है ना कि रसूल की इत्तिबा करो। फिर क्यों नहीं करते रसूल की इत्तिबा? क्यों नहीं करते? इस तरह की बातों से अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद शख्सी साबित नहीं होगी। तकलीद शख्सी के बारे में कोई कौल पेश कीजिए। अब मेरा सवाल यह है कि वो पहला सवाल तो रह गया, उसका तो कोई जवाब नहीं आया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप इमाम हनीफा के मुक़ल्लिद हो, इमाम अबू हनीफा से ही तकलीद का हुक्म दिखा दो कि उन्होंने आपको कहा हो कि अबू हनीफा की तकलीद करना, मेरी तकलीद करना, और तकलीद की तारीफ अबू हनीफा से पेश करो। अगर सच्चे मुक़ल्लिद हो, मत जाना किसी और उसूली की किताब की तरफ। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से तकलीद की तारीफ साबित करके बताओ। अगर तुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हो, ये अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा अगले दिन इसमें कि आप खुद कितने बड़े गैर मुक़ल्लिद हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैंने ये बात कही थी कि आज पता चल जाएगा जो कहते हैं कि हम हर बात के ऊपर कुरान हदीस पेश कर रहे हैं कि सिवाय फुक़हा की चोरी के और 14वीं सदी के उलमा की चोरी के इनके दामन के अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने चैलेंज दिया था कि इत्तिबा और तकलीद को साबित कर दे, कि कुरान से साबित करे कि एक है। दावा बार कर दिया है, तो ये अभी तक साबित नहीं की। और फिर जो है वो हजरत मौलाना सरफराज खान साहब के इकबाल और मौलाना मोहम्मद अमीन साहब सफदर उकारवी के और मौलाना थानवी के इकबाल जो हैं वो पेश किए। अब यही तकलीद शख्सी है जो ये कर रहा है। और अब ये कहता है कि देखो तकलीद का लफ्ज कुरान और हदीस के अंदर है ही नहीं। अब जरा आप सोचें कि जितनी 7 आयतें पढ़ी हैं किसकी तरदीद में पढ़ी हैं? तकलीद की तरदीद में पढ़ी हैं। अगर है ही नहीं तो वो क्यों पढ़ी है? तो मैंने तो वही कहा ना था कि अल्लाह फरमाते हैं कि उस औरत की तरह ना हो जो कि अपना कटा कटाया जो है वो उसके ऊपर पानी फेर। तो जो अब तक 7 आयतें पढ़ी हैं उनके ऊपर पानी फेर दिया है कि तकलीद का लफ्ज ही कोई नहीं, तो ये आयतें पर क्यों पढ़ रहा है? तो याद रखेंगे, धोखा यही दे रहा है कि इनके अंदर इत्तिबा का लफ्ज है, हमारे अकाबर ने माना है तो ठीक है, हमारे अकाबर की बात है, ये पेश नहीं कर सकता, मैं भी उसको मानता हूं। लेकिन मैंने पहले कहा है कि एक है अल्लाह की इताअत, एक है रसूल की इताअत, एक है इजमाए उम्मत का मानना, एक है मुजतहिद का मानना। हम कितनी चीजों को मानते हैं? 4 को मानते हैं।
किसने नफी की है कि हम रसूल की इताअत नहीं करते? अब देखिए, रोजाना के मसाइल जो हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज के अंदर हमारी सारी शर्तें और फराइज जो हैं वो कुरान से साबित हैं। वहां ना मुजतहिद को इज्तिहाद की जरूरत है, ना मुकल्लिद को तकलीद की जरूरत है। हम नमाज किबले की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, ये मसला नस का है, हम कुरान मानते हैं। बस याबा का फताहिर, कपड़ों को पाक रखना, ये कुरान का मसला है, हम इसको लेते हैं। और इसी तरह नमाज के लिए वक्त शर्त है, इन्न सलात कानत अल मुमिनीन किताबम मौकूता से हम ये मसला लेते हैं। और इसी तरह जो है वो नंगेज का छुपाना शर्त है, खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद से हमने ये कुरान के मसाइल लिए। कुरान नमाज के जितने फर्ज हैं तकरीबन हमने जो कुरान से लिया। फाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इखलास का माना यही है कि तुम जो है वो नीयत सही करके नमाज पढ़ो। तो नीयत हमारी जो नमाज के अंदर शर्त है हमने वो कुरान से ली। और फिर तकबीर तहरीमा जो है वो हमारे नजदीक फर्ज है, ये मसला कुरान से लिया है। बरब्बा का फकब्बिर, ये मुजतहिद का इतिहादी मसला नहीं है। और हमारे नजदीक जो है तकबीर तहरीमा के बाद क़ियाम फर्ज है। क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन से हमने क़ियाम लिया है। और किरात फर्ज है, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान से जो है वो हमने ये फर्ज लिया है। रुकू फर्ज है, सजदा फर्ज है, ये सारे मसाइल हमने कुरान से लिए हैं। तो ये झूठ बोलता है कि तुम हर बात इमाम अबू हनीफा से लेते। और याद रखें, मैं दावे से कहता हूं कि हमारी नमाज के अंदर अक्सर मसाइल जो हैं जो कुरान के अंदर नहीं, हमने हदीस से लिए हैं। अब नमाज के शुरू के अंदर जो हम रफ़ा दैन करते हैं, ये इमाम साहब का इत्तेहादी मसला नहीं, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। उसके बाद जो है हम हाथ बांधते हैं, हाथ बांधने वाली रिवायात जो है अबू दाऊद वगैरह के अंदर हज़रत वाइल इब्न हुजर से हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि दायां बाएं हाथ के ऊपर नाक के नीचे बांधा। हम उस हदीस पर अमल करते हैं। इसी तरह हम सना पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाह, ये हदीस से साबित है। उसके बाद हम औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, हदीस से साबित है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हदीस से साबित है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अगली सूरत पढ़ते हैं। रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं, ये हदीस से साबित है। सुबहान रब्बियल अज़ीम हदीस से साबित है। सुबहान रब्बियल आला हदीस से साबित है। समी अल्लाह हदीस से साबित है। रब्बना लकल हम्द हदीस से साबित है। अत्ताहियात हदीस से साबित है। दुरूद हदीस से साबित है। और उसके बाद दुआ हदीस से साबित है। सलाम हदीस से साबित है। ये सारे के सारे मसाइल हमने कहां से लिए? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये इताअत रसूल नहीं है? झूठ बोल के कहता है कि तुम इताअत नहीं करते। हाँ, जहां कुरान सुन्नत के अंदर वाज़े मसाइल ना हो तो हम वहां इजमाए उम्मत से लेते हैं। और अगर इज्तिहादी मसाइल हो तो इमाम अबू हनीफा के मसले लेते हैं, इमाम शाफी के नहीं लेते। तो याद रखें, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये मसला बताता हूं आपको कि जमात खड़ी होती है, इमाम बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहता है, मुक्दी आहिस्ता कहते हैं। ये हमारा भी अमल है और इनका भी अमल है। ये मसला ना कुरान के अंदर है ना हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि इमाम तो बुलंद आवाज से ये तकबीर कहे और तुम आहिस्ता आवाज से कहो। तो ये ना कुरान का है ना हदीस का है। मैं चैलेंज देता हूं कि कहीं से एक हदीस दिखा दे और वरना ये ऐलान करे कि हम कुरान हदीस के अलावा जो है, अगर यही साथ है कि हमने इन पर फेट की है तो अपने ऊपर भी वही पर के दम कर ले कि अगर इससे जो है वो इताअत रसूल छूटती है तो ये खुदा और रसूल का बयान करदा मसला नहीं, उम्मतियों का इजमाई मसला है। इसी तरह नमाज के अंदर जो है ये भी जो है वो इमाम बुलंद आवाज से अस्सलाम वालेकुम कहता है, मुक्दी आहिस्ता आवाज से कहते हैं। एक आयत या एक हदीस इसकी पेश कर दे कि अल्लाह के नबी ने ये कहा हो कि इमाम बुलंद आवाज से सलाम कहो, मुक्दी आहिस्ता आवाज से कहे। ऐसी बिल्कुल नहीं है। हम सच बोलते हैं कि जहां कोई हदीस ना मिले हम मुजतहिदीन से मसले लेते हैं। तो ये इजमाई मसला है। अगर इसके पास इसकी कोई हदीस नहीं है तो सातों की सातों आयतें जो पढ़ रहा है अपने ऊपर दम कर ले और बाज़ औक़ात इख्तिलाफ हो जाता है तो उस वक्त मुजतहिदीन के इख्तिलाफ के वक्त हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब दुरूद जो है वो हम भी पढ़ते हैं, शाफी भी पढ़ते हैं। हमारे नजदीक दुरूद सुन्नत है, शवाफे के नजदीक दुरूद वो फर्ज है। अगर किसी ने दुरूद छोड़ दिया तो नमाज होगी या नहीं होगी, ये मसला ना कुरान के अंदर है ना हदीस के अंदर है। अब मुजतहिदीन का इत्तेहादी मसला है। इमाम शाफी कहते हैं कि चूंकि फर्ज है इसलिए नहीं होगी। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये सुन्नत है, नमाज हो जाएगी, सजदा साहब नहीं करना पड़ेगा।
یہ ہمارا مسئلہ حنفی فقہ حنفی کا. تو جہاں ہم فقہ حنفی کہتے ہیں تو وہاں ہم شافعی اور مالکی حنبلی کا انکار کرتے ہیں. یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. کبھی امام کا مقابلہ نبی کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے. امام کا مقابلہ اماموں کے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم حنفی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اختلاف کے وقت امام شافعی کو نہیں ماننا, امام احمد کو نہیں ماننا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ماننا. یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا. تو یہ بات سارے کے سارے اس کے دھوکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اچھا مجھے دکھا رہے تھے. تو تقلید کی مذمت کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید شخصی جو ہے وہ اس کا ہم نے مطالبہ کیا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ, سبیل کا معنی مذہب ہوتا ہے, اور سبیل من اناب سے معنی یہ نکلتا ہے کہ جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کے پورے مذہب کی اتباع کرو, اور پورے مذہب کی اتباع اسی وقت ہوگی جبکہ سارے کے سارے مسائل اس کے مانے. باقی یاد رکھیں کہ تقلید شخصی اور غیر شخصی کا اصل مسئلہ نہیں تھا. تقلید شخصی ایک ہے, اس کا جائز ہونا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. میں یہ بات دکھاتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وکان ابراہیم و صحابہ یرون ان عبد اللہ و صحابہ اثبت الناس فی الفقہ, اور آگے فرماتے ہیں واصل مذہبی فتاوی عبد اللہ و قضاء علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے اگلے صفحے کے اوپر جو ہے یہ دیکھو, یہ عنوان بن رہا ہے کہ مذہب ابو حنیفہ و معافذہ ہو وکان ابو حنیفہ الزمہم بمذہب ابراہیم و اقرانہ لا یجاوزہ, کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ امام ابو ابراہیم کے فتوے لیتے تھے, اور حضرت ابراہیم حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے فتوے لیتے تھے. اس نے جو یہ کہا کہ جھوٹ بولا ہے توبہ کرے کہ میں عبارت دکھا رہا ہوں, اگر خود عبارت نہیں پڑھی تو اپنا قصور مانے, خام خواہ جو ہے وہ میرے اوپر الزام دے رہا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ سے بھی تقلید شخصی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ تقلید شخصی اور غیر شخصی کا جو ہے یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے. بول لینا استعانت بغیر اللہ شرک ہوگی. دیکھ لیں آپ نے بڑے زور سے کہا, پڑھ کے سنایا آپ کو, سنایا صفحہ نمبر بتا دیتے پڑھی نہیں تو اتنے زور سے کیوں کہا تھا کہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. 8 اور 9 آیات, 7 آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں, یہ 9ویں آیت, یہ 8ویں اور 9ویں آیت کہ ایمان والوں کا قول کیا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ آؤ تمہارا فیصلہ کر دیں تمہارے درمیان, تو وہی کیا کہیں کہ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے. اور فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے, جو رسول کی اطاعت کرے, اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے, وہی لوگ کامیاب ہونے والے. یہ 9 آیات ہو گئی کہ جن کے اندر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اطاعت کس کی کرنی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, اس کے رب کی اطاعت کرنی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مقابلے میں امام کا قول نہیں لیتے. ابھی آپ نے بار بار اس بات کو دہرایا, یہ تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کتنے مسائل کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مسائل لیتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں, جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ مسائل ہم لیتے ہیں. یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ کون کون سے مسائل آپ لیتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہیں ان کا ذکر مت کیجیے, جو ثابت نہیں ہے ان کا ذکر میں کروں گا, پھر آپ ثبوت دیجیے گا. پھر کہتے ہیں جناب وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, سبیل کہتے ہیں مذہب کو یا مسلک کو یا راستے کو. انہوں نے کہا اب سنیے پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا کہ جو رسول کی نافرمانی کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, فرمایا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر, مومنین کی سبیل کو چھوڑ کر
اگر آپ نے اس کا ترجمہ مسلک کیا ہے یا مذہب کیا ہے تو مومنین کے مذہب کو چھوڑ کر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو فرمایا ہم اسے پھیر دیں گے کس طرف، ولی ہی ما تولا، جس طرف وہ پھرنا چاہے، وہ نسلی ہی جہنما، اور ڈال دیں گے اس کو جہنم کے اندر، اور فرمایا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اگر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ سے ایک کی مذہب ثابت ہوتا ہے بقول آپ کے، تو پھر جناب یہاں سبیل المومنین ہے، تمام ایمان والوں کا مذہب اپنا لیجیے، تمام ایمان والوں کا سبیل المؤمنین۔ پھر کہتے ہیں تقلید شخصی اصل مسئلہ نہیں تھا، اصل مسئلہ ہی تقلید شخصی کے واجب ہونے کا ہے، جس پر آپ نے ابھی تک ایک بھی دلیل پیش نہیں کی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ تقلید شخصی کرتے ہیں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقلید کا حکم دکھائیں اور تقلید کی تعریف دکھائیں، وہ تو آپ نے اب تک نہیں دکھائی۔ کیوں نہیں دکھاتے جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہر مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک امام لیں اور ہر مسئلے میں اسی کی مانیں، یہ تقلید شخصی ہے۔ یہی تعریف آپ نے کی، آپ کے شریف تھانوی صاحب نے یہ تعریف کی اور تقی عثمانی صاحب نے یہ تعریف کی، اور اسیر مالٹا کی کتاب ادلہ کاملہ میں بھی یہ تعریف موجود ہے، تفصیل ادلہ کاملہ میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مسائل لیتے ہیں، ہم نے ہر مسائل قرآن و حدیث سے لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مسائل ثابت ہیں، تین چار مسئلے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد ناف کے نیچے، اور سے سنیے گا، عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ اس کا ثبوت قرآن سے حدیث سے دیں، آپ کسی بھی حدیث سے پیش کریں، اسی کا ثبوت دیجیے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں زبان سے نیت کرنا شرح وقایا کے الفاظ ہیں کہ والقصد مع لفظه افضل کہ افضل ہے کس سے؟ قصد زبان سے نیت کرنا، زبان سے ارادہ کرنا افضل ہے آپ کے ہاں۔ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 میں بھی اس قسم کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ زبان سے نیت کرنا جو ہے آپ کے ہاں افضل ہے، بہتر ہے۔ آپ زبان سے نیت کرنے کے قائل ہیں، مستحب لکھا ہوا ہے بعض جگہ پر، تو آپ جو ہے زبان سے نیت کرتے ہیں، اس کا ثبوت دیں قرآن سے یا حدیث سے۔ نماز کی نیت جو زبان سے کرتے ہیں اس کا ثبوت دیں قرآن سے حدیث سے۔ پھر آپ کا ایک مسئلہ ہے کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں محض خاموشی پر بھی نماز درست ہے، ان کے ہاں فتاوی عالمگیری میں ہے کہ وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة وما يقوم مقامها من 3 آيات قصار أو آية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة كذا في النهر الفائق وفي جميع ركعات النفل والوتر هكذا في البحر الفائق۔ عالمگیری جلد نمبر 1 کہ ان کے ہاں سورت کا ملانا اور 3 آیات کی سورت کا ملانا سورہ فاتحہ کا اولین میں واجب ہے، اور اخرین میں ان کے ہاں صاف اجازت ہے۔ اور پھر دوسری جگہ لکھا ہے وَأَمَّا مَحْلُ الْقِرَاءَةِ فَفِي الْفَرَائِضِ الرَّكَعَتَانِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ ثُنَائِيًّا كَانَ أَوْ ثُلَاثِيًّا أَوْ رُبَاعِيًّا وَسَوَاءً كَانَتْ أَوْلَيَيْنِ أَوْ أُخْرَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ هَكَذَا فِي شَرْحِ النِّكَايَةِ۔ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور آپ کے بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں، اگر آپ کہیں گے مفتا بھی نہیں ہے غیر مفتا بھی ہے، تو بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آخری 2 رکعت کے اندر صرف خاموش کھڑا رہے یا 3 بار سبحان اللہ کہہ دے تو فرمایا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی دلیل دیں کہ فرض نماز کی 3ری اور 4تھی رکعت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث سے لیتے ہیں، کوئی حدیث دکھائیں، کوئی ایک حدیث دکھائیں اس مسئلے پر، کوئی ایک حدیث دکھائیں۔ پھر آپ کی ہدایت شریف کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کے کہ جناب والا وقدر الدرہم وما دونہ من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرع الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز فرمایا کہ ابھی پڑھی آیت کون سی؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک درہم کے برابر، قدر درہم کے برابر نجاست غلیظہ، مثلا خون، پیشاب، شراب، خمر یعنی کہ اور مرغی کی بھیٹ، اور فرمایا گدے کا پیشاب، تو اس کے ساتھ ہمارے ہاں نماز جائز ہے۔ وہی زیادہ، اور اگر قدر درہم سے زیادہ ہو جائے تو پھر جائز نہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، رب کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے کپڑے کو صاف رکھو۔ آپ کی فقہ کہتی ہے کہ درہم کے برابر نجاست ہو تو وہ جائز ہے، گدے کا پیشاب ہو، یا پھر نجاست مغلظہ میں خون شامل ہے، پاخانہ بھی نجاست مغلظہ ہے، اگر 1 درہم کے برابر لگا ہو تو آپ کہتے ہیں کپڑے بلے پاخانہ لگاؤ 1 درہم کے برابر، آپ کہتے ہیں اس کی صلاۃ جائز ہے، اجازت الصلاۃ معه، اس کے ساتھ نماز جائز ہے۔ اس کی کوئی دلیل دیں مولانا، اس کی کوئی دلیل دیں
پھر اور میں آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ مسائل تو فروئی ہیں، اور آپ کے یہاں یہ ہے کہ عورتیں کندھے تک اٹھائیں، مرد کان کی لو تک اٹھائیں، اس کی مثال پیش کریں، بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے۔ ایسی مثالیں بہت ہیں، لیکن سنیے ان کے اندر لکھا ہوا ہے المحنت علی المفنت، ان کے عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے وَأَمَّا الْإِسْتِفَادَةُ مِنْ رُوحَانِيَةِ الْمَشَائِخِ الْأَجِلَّةِ وَوُصُولِ الْفُيُوضِ الْبَاطِنِيَّةِ مِنْ صُدُورِهِمْ أَوْ قُبُورِهِمْ فَيَصِحُّ عَلَى طَرِيقَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي أَهْلِهَا وَخَوَاصِهَا لَا بِمَا هُوَ شَائِعٌ فِي الْعَوَامِ۔ صفحہ نمبر 27، اس کا ترجمہ بھی خلیل احمد سہارنپوری کی زبان سے لکھا ہے کہ اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی ویوز کا پہنچنا، تو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل و خواص کو معلوم ہے، نہ اس طریق سے جو عوام میں رائج ہے۔ قبروں سے فیض ملتا ہے، قبروں سے فیض ملتا ہے، مشائخ کی قبروں سے، ہر قبر سے نہیں، مشائخ کی قبروں سے فیض ملتا ہے، اس کا ثبوت دو۔ کون سی آیت میں اس کا ثبوت، کون سی حدیث میں اس کا ثبوت کہ مشائخ کی قبروں سے فیض ملتا ہے؟ اور سنیے المحنت کا والا کہتے ہیں فَإِنَّ الْبُقْعَةَ الشَّرِيفَةَ وَالرَّحْبَةَ الْمُنِيفَةَ الَّتِي ضَمَّ أَعْضَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أفضل مطلقا حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي كما صرح به فقهاؤنا، اس لیے کہ وہ حصہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کو مس کیے علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کہتے ہیں کعبے سے بھی افضل ہے، پھر کہتے ہیں عرش سے بھی افضل ہے، پھر کہتے ہیں کرسی سے بھی افضل ہے۔ عرش ذو العرش المجید، کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا، آپ نے کعبے سے بھی افضل بنایا، عرش سے بھی افضل بنایا، کرسی سے بھی افضل بنایا۔ اس کی دلیل دو مولانا، اس کی دلیل۔ پھر کہتے ہیں جی نماز میں مقتدی زور سے نہ پڑھیں، اس کا ثبوت دیں۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ وقال او قال فی الصلاۃ۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص اپنے رب کو پکارنے والا ہے، اس سے مناجات کرنے والا ہے، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، اور نہ اپنی آواز کو دوسرے کی آواز پہ بلند کرے، نہ نماز کے اندر۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ جب ایک آدمی عاجز آ جاتا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ اب تقلید کا مسئلہ چھوڑ کر فقہا کی عبارات کی طرف یہ آ چکے ہیں، تو معلوم ہوا کہ تقلید کے اندر ہم نے جو مطالبے کیے تھے کہ ایک آیت تقلید کی مذمت کے اندر پیش کر دیں، انہوں نے بار بار مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقلید ثابت کریں۔ یاد رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 12,90,000 مسائل مدون کرائے اور ان کے ساتھ دلیل نہیں دی، اور اس کا کیوں مدون کیے؟ تاکہ عوام جو ہے وہ ان پر عمل کریں۔ اب اس کے ساتھ دلیل کا نہ لکھنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے، وہاں سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ بخاری رکھی ہے، اس کے اندر کتنی تعلیقات ہیں کہ فتاوی صحابہ کے موجود ہیں، تابعین کے موجود ہیں، ابن شہاب زہری کے اقوال موجود ہیں، اور اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی جو مدون کی ہے اور عوام کو دے دی کہ اس کے اوپر عمل کرو، تو وہ کس لیے دی تھی؟ تاکہ تقلید کریں۔ کہتے ہیں کہ تقلید، یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کے ثبوت اور بلکہ کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے بعض چیزیں متواتر ہوتی ہیں، بعض چیزیں مشہور ہوتی ہیں، اور بعض خبریں واحد کے درجے میں ہوتی ہیں۔ جہاں متواترات اور مشہورات ہو وہاں خاص دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ قرآن یہ وہی ہے ہمارے پاس جو حضور پر نازل ہوا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بارے میں یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی نے خاص یہ آیت پڑھ کے کہا ہو کہ قرآن کی آیت ہے سند کے ساتھ ہے، تو ایسی کوئی سند نہیں ہوگی۔
تو قرآن کا ثبوت تواتر کے ساتھ ہے. اگر ان متواترات کے اندر جو ہے وہ ایسے وسوسے پیدا کر دیے کہ خاص سند کے ساتھ یہ بات معلوم ہو تو فقہ حنفی بھی یاد رکھیں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ آپ کے نواب صدیق الحسن صاحب ان کی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے. یہ کتاب لکھی تھی انگریز کے دور کے اندر انگریز کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم جہاد نہیں کرتے، یہ فساد مچانے والے حنفی ہیں. اور ترجمان وہابیہ اس کا نام رکھا ہے. اس کے صفحہ 10 کے اوپر نواب صاحب لکھتے ہیں کہ خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے، چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں، اس وقت سے آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم رہے اور ہیں، اور اسی مذہب کے عالم اور فاضل قاضی اور مفتی حاکم ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک جمع غفیر نے مل کر فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری جمع کیا. اب نواب صاحب یہ مان چکے ہیں کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم تابعی تھے اور جو 82 ہجری کے اندر تقریباً یہاں آئے، اور یہاں ان علاقوں کے اندر منتان کے علاقے کے اندر صحابہ کی قبریں. تو کب سے اسلام آیا؟ صحابہ کے دور سے آیا. اس کے بعد جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مدون ہو گئی تو یہ نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہاں جتنے قاضی ہوئے ہیں، جتنے حاکم ہوئے ہیں، فقہ حنفی کے ہوتے رہے، تو یہ ایک متواتر چیز ہے. متواتر چیز کے لیے سند نہیں پوچھی جاتی. اس تواتر کی مثال میں سمجھاتا ہوں. ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کویت نامی شہر ملک ہے، اب کوئی آدمی کہے کہ سند سے ثابت کرو کہ کویت ہے، تو کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے. تو اب متواترات، میں نے یہی بات کہی تھی کہ متواترات کے مقابلے میں یہ شاذ اقوال جو ہم پیش کرتے ہیں، اور یہاں سے اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوگی کہ نواب صاحب یہ مان رہے ہیں کہ ہمارا کہیں یہاں وجود نہیں تھا، ہم صرف انگریز کے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ صرف انگریز کو خوش کرنے کے لیے لکھی گئی. اس کے ساتھ جو ہے وہ الاقتصاد فی مسائل الجہاد ہے، یہ اس نے مولوی محمد حسین بٹالوی نے لکھی، اور یہ لکھ کر جو ہے وہ 3 مربع جاگیر لی اور انگریز سے جو ہے وہ اہل حدیث لقب الاٹ کرایا. اس کا نام ہے الاقتصاد فی مسائل الجہاد، جس کے اندر یہ لکھا کہ انگریز کے ساتھ جہاد جو ہے وہ بالکل حرام ہے ان علاقوں کے اندر. یہ سرحدی مسلمان پاگل ہو گئے ہیں جو چند تھوڑے سے ستو باندھ کر جو ہیں وہ شہادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور اس کے شروع میں دیکھیں کہتا کیا ہے کہ ناظرین باطنقین سے جو اصول مسائل رسالہ اقتصاد کی نسبت بجواب استشہاد مندرجہ ضمیمہ اشاعت سنہ نمبر 11 جلد 2 مشتہرہ نومبر 1876 طواف کے رائے ظاہر فرما چکے ہیں. اب اس کی تفصیلی مسائل اور اس کے دلائل کی نسبت اپنا طواف کے رائے ظاہر کریں اور اپنے نامی بخط واضح پوری تفصیل مقام و خطاب و عہدہ کے ساتھ تحریر میں لا کر ہمارے پاس بھیج دیں. یعنی ہماری اس کتاب سے جن کو اتفاق ہے کہ انگریز کے ساتھ جہاد حرام ہے اچھی طرح اپنے پتے لکھ دیں. ہم ان ناموں کو بشمول رسالہ اقتصاد یا وزریہ اشاعت سنہ گورنمنٹ میں پیش کریں گے اور سلطنت انگلیشیا کی نسبت ان کی وفاداری و اطاعت شعاری کو خوب شہرت دیں گے کہ ہم اتنے لوگ جو ہیں تمہارے وفادار ہو چکے ہیں. جن کو اس رسالہ سے کسی مسئلہ یا دلیل کی نسبت کوئی علمی یا مذہبی اعتراض ہو وہ اپنے اعتراض سے مؤلف کو آگاہ کریں. ان کے اعتراض کا جواب جس طرح وہ چاہیں خفیتاً خواہ علانیتاً دیا جائے گا. اور واللہ شہید علی ما نقول وکیل کہ ہم گواہ ہیں کہ تمہارا ذہن صاف کیا جائے گا انگریز کے بارے میں کہ وہ تمہارے خیر خواہ جہاد جائز نہیں ہے. اگر تم ڈرتے ہو کہ کہیں ہمارا نام ظاہر ہو جائے گا تو ہم ظاہر نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے مان لیا ہے کہ یہاں مذہب متواتر ہے. اسی طرح جس طرح قرآن متواتر ہے، اسی طرح جس طرح تواتر کے ساتھ ہمیں ثابت ہے کہ کویت موجود ہے دنیا کے اندر، اب ان کے لیے کسی سندوں کی ضرورت نہیں. تو فقہ حنفی بھی یہاں متواتر ہے، تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، اس کے لیے سند کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. اور اب مسائل جو ہیں رخ انہوں نے مثال کی طرف موڑ لیا ہے کہ دیکھو جی یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور جو آیتیں پڑھی ہیں 2 اور پڑھ دی ہیں
یاد رکھیں کہ بات وہی تھی کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چھری میرے اوپر ہی چل رہی ہے یا کسی اور کے اوپر چل رہی ہے۔ جب ایک دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ قرآن کے اندر تقلید کا ذکر نہیں ہے تو اب تو پہلی آیتوں سے شرم کر کے رجوع کرنا چاہیے تھا نا کہ جو 7 پڑھی ہیں میں اس سے یا اللہ توبہ کرتا ہوں، لیکن اگر شرم ہوتی تو توبہ کرتے۔ اب 2 آیتیں اور پڑھ دی ہیں، اب پوچھیں ذرا ان سے، آپ سارا دن کل کو بھی پوچھتے رہیں کہ جب وہاں تقلید قرآن کے اندر ہے نہیں تو تردید کی آیتیں کیوں پڑھ رہا تھا، اور آیتیں کیا پڑھ رہا ہے کہ اس سے اپنا ہی جو ہے وہ بٹھا رہتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ کہتا کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اب آیت کے اندر صدیقین کا ذکر ہے، نبیوں کے بعد شہداء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، تو اب یہ بتائے کہ یہ تقلید نہیں ہے، یہ غیر نبی کو ماننا اس سے تو تقلید ثابت ہوتی ہے، اور جو اپنے خلاف آیا تھا وہ پیش کر رہا ہے۔ اور دوسری آیت کیا پیش کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کا رستہ اجماع ثابت ہوتا ہے۔ اگر رسول کے بعد جو ہے وہ کسی چیز کو ماننا کفر یا شرک یا بدعت تھا تو سبیل المؤمنین کے آیت کیوں پڑی ہے؟ اب یہ بدعتی ہو گیا اور مشرک بھی ہو گیا، اور سبیل المؤمنین سے یاد رکھو کہ اجماع مراد ہے، ہم اجماع کے بھی قائل ہیں، اور سبیل من اناب میں نے وہاں بتایا تھا کہ وہاں مجتہدین کا اجتہاد مراد ہے۔ ہم ہر آیت کو اپنے موقع اور محل کے اوپر پیش کرتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کہ کون سا موقع کون سا محل ہے۔ اب آیات چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مسئلے پیش کیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ شاذ قول اگر متواتر قرآن کے خلاف پیش کر دیا گیا تو وہ معتبر نہیں ہوتا شاذات۔ اسی طرح فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول ہونا بیان کرے اور پھر ایسے پیش کرے۔ جناب مولانا صاحب بیٹھے تھے تقلید شخصی کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔ اب تک انہوں نے کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قول پیش نہیں کیا، حدیث پیش نہیں کی۔ اپنے امام کا قول میں نے ان سے مانگا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول دکھا دو، ان سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نہیں بن پڑا کہ تقلید شخصی کے دلیل میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتے کہ جن کی تقلید کا دعویٰ ہے۔ خود کہتے ہیں کہ ایک مسئلے میں کسی ایک امام کو لیا جائے، پھر ہر مسئلے میں اس کی تقلید کی جائے، تقلید کا حکم تو ابو حنیفہ سے دکھاؤ۔ پھر کہتے ہیں جناب والا وہ کہاں کی طرف آ چکے، کیسٹیں گواہ ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات۔ آپ لے گئے تھے نماز کے مسائل کی طرف، آپ نے کہا اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ 6 مسئلے میں نے پوچھے، 6 کوئی ایک تو بتایا ہوتا آپ نے قرآن سے یا حدیث سے، بتاؤ کون سے قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کعبے سے افضل ہے؟ بتاؤ کون سی، بتاؤ ایک آیت بتاؤ۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر جس شہر کی قسم بیان کرتا ہو، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، پھر عرش کی فضیلت، پھر کرسی کی فضیلت، بتاؤ کون سی آیت ہے کہ جو یہ ثابت کرتی ہے؟ تو آیت کے خلاف کیسا عقیدہ ہے تمہارا؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، ایسے آپ نے بھی عرش اولا سے اعلیٰ کر دیا اس کو، اللہ کے عرش سے اعلیٰ کر دیا۔ المحنت المفنت کے اندر اس کی دلیل دو۔ عورتیں سینے پہ مرد ناک کے نیچے ہاتھ باندھیں، اس کا ثبوت دو۔ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، اس کا ثبوت دو۔ جتنے مسائل میں نے آپ کو، اور پھر کہہ رہے تھے خود آیت پڑھی کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اور پھر خود کہتے ہیں کہ جی پیشاب، پاخانہ، شراب، گدے کا پیشاب کپڑے پہ دھرم کے برابر لگاؤ تو نماز جائز ہے، اس کی دلیل دو۔ بڑی شان سے کہہ رہے تھے قرآن و حدیث سے مسائل ثابت ہیں، دو نا پھر مسائل، دلیل دو قرآن و حدیث سے۔ صرف دعویٰ کرنا آسان ہے مولانا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تھا تقلید کے خلاف کوئی آیت بتائیں، کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا شرم ہوتی تو پڑھتا ہی نہیں، اپنا پٹھا پتہ نہیں کیا پنجابی لفظ استعمال کیا، مجھے تو پنجابی نہیں آتی، پٹھا وٹا کچھ کہا انہوں نے، ان پر ہی بیٹھتا ہے۔ تو مولانا کچھ بھی کہہ دو، مجھ پر نہیں بیٹھتا،
قرآن مجید کی یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتے ہیں. اس سوال کو بھی ٹچ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ہم پھر امام حنیفہ کو نہیں لیتے. تو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, آپ امام حنیفہ کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ اب میں بار بار اس بات کو نہیں دہراؤں گا, صرف اتنا کہوں گا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا. پھر کہتے ہیں جناب والا قرآن کا ثبوت متواتر ہے, اسی طرح فقہ حنفیہ کا ثبوت متواتر ہے. ان کی فقہ حنفیہ کا متواتر کا ثبوت میں کھڑا اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرے پیر تھک گئے. اس کا متواتر فقہ کا انکار جو ہے ان کی اپنی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ وہ مسائل کہتے ہیں فقہ حنفیہ کس سے ثابت ہے؟ تواتر سے. اس تواتر کا ثبوت ذرا سنیے. اب میں وہ مسائل بتانے جا رہا ہوں کہ جن مسائل میں انہوں نے ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا. ان کی فقہ متواتر ہے, جیسے قرآن متواتر ہے, تو کیوں چھوڑا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو؟ بتاتا ہوں. بعض مسائل پیٹ کے, بعض مسائل مجبوری کے. نمبر مسئلہ پہلا ان کا انگوری شراب کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام شرابیں جائز اور حلال ہیں. اگر کہیں تو میں اصلی عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا. یہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت ہے, جسٹس تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے. اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں چنانچہ بہت سے فقہ حنفیہ نے اسی بنا پر امام حنیفہ کے قول کو ترک کر کے دوسرے امام کے قول کو, مثلاً انگور کی شراب کے علاوہ دوسری نشاور کی اشیاء کو اتنا کم پینا جس سے نشہ نہ ہو, امام حنیفہ کے نزدیک قوت حاصل کرنے کے لیے جائز ہے. لیکن فقہ حنفیہ نے اس مسئلے میں حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر جمول کا قول اختیار کیا. اسی طرح مزارعت یعنی زمینداری میں امام حنیفہ کے نزدیک ناجائز ہے, لیکن فقہ حنفیہ نے امام صاحب کے مسئلہ کو چھوڑ کر متناسب حصہ پیداوار کی مزارعت کو جائز قرار دیا. دو مسئلے ہو گئے, مزارعت اور انگور کی شراب. اگر ابو حنیفہ کی فقہ متواتر ہے تو کیوں چھوڑا؟ متواتر کو چھوڑ دیا. آپ تو کل قرآن کو بھی چھوڑ دیں گے. چھوڑا تو ہے. قرآن میں کہاں ہے کعبے کی فضیلت, عرش کی فضیلت؟ قرآن میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو تم نے کعبے سے افضل کر دیا, اللہ کے عرش سے افضل کر دیا, اللہ کی کرسی سے افضل کر دیا. اس کا ثبوت دو. استجار علی القرآن صفحہ نمبر 141 اسی کتاب کے اندر الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ مثلاً استجار علی تعلیم القرآن امام حنیفہ کے نزدیک ناجائز تھا. اجرت لینا قرآن پڑھا کر امام حنیفہ کے نزدیک ناجائز تھا, لیکن زمانے کے تغیر کی وجہ سے بعض کے فقہاء نے اسے جائز قرار دیا. اس طرح مفقود الخبر, عنین اور متعنت وغیرہ کی بیوی کے لیے اصل حنفی مذہب میں, الفاظ دیکھیے, اصل حنفی مذہب میں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں تھی. اصل حنفی مذہب کو چھوڑ کر نقل حنفی مذہب کے آ گئے صاحب لوگ. تمہارے اصلی مذہب میں قرآن پر اجرت لینا ناجائز تھا. آپ قرآن پر اجرت نہیں لیتے. آپ کے مدارس میں جو قاری وغیرہ پڑھاتے ہو پیسے نہیں لیتے. یہ ابو حنیفہ کی تو فقہ ہے. اگر متواتر ہے تو اس کو کیوں چھوڑا؟ متواتر فقہ کو خود ہی چھوڑ دیا. اور پھر انگریز کی چاپلوسی. ہمیں کہہ رہے ہیں انگریز. پہلے تو میں یہ بتاؤں نا کہ ہم انگریز کے دور سے نہیں آئے, پھر بتاؤں گا کہ یہ خود انگریز کے کتنے بڑے چاپلوس ہیں. ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ لہذا انتظام مذہب معین کا لابدہ کیا گیا اور بدون کسی غرض محمود شرعی کے سے انتقال اور ارتقال کو منع کیا گیا, اس وقت سے لوگوں نے تکلیف پر اطمینان کر کے کچھ تو قوت استخراج کی کمی تھی, کچھ توجہ نہ کی, قیاس منقطع ہو گیا. بہت لوگ اہل حدیث میں سے اس مشورت پر مصلحت کے مخالف رہے مگر کسی پہ لان تان نہ کرتے تھے. ان کے حکیم الامت مجدد الملت اشرف علی تھانوی کی کتاب مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع نے اس کو جو ہے مبوب کیا, اس کی تبویب کی. دونوں مفتی ان کے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اجماع کیا تھا اسی وقت اہل حدیث مخالفت کر رہے تھے انگریز کی پیروی. پھر ان کے تقریب اور اسلام اور مودودی اس کتاب کے اندر ان کی مولوی رشید احمد صاحب لدھیانوی مفتی اعظم پاکستان بھی کہلاتے تھے. ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, کہتے ہیں تقریباً 2ری صدی ہجری میں اہل حق میں فروعی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر 5 مکاتب فکر قائم ہو گئے. کتنے؟ 5. کہتے ہیں مذاہب اربعہ اور اہل حدیث. اس زمانے سے لے کر آج تک انہی 5 طریقوں میں حق کو منحصر سمجھا جاتا ہے. انگریز کی پیداوار ہم نہیں ہیں, وہ ہے. اب میں بولوں گا تو آپ کو برا لگے گا, یہ میں نے سنا دیا. انگریز کی چاپلوسی کون کرتے ہیں؟ سن لیجئے. کہتے ہیں کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا اور مفسدوں میں شریک رہنے کی تہمت باندھی گئی. پھر اس سے آگے انہوں نے کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے ساتھ, برطانیہ کی گورنمنٹ رحم دل گورنمنٹ تھی, رحم دل گورنمنٹ آپ بولے اور پھر ہمیں کہ رحم دل گورنمنٹ کے ساتھ بغاوت کا علم بلند کیا. انگریز کے خلاف جہاں بغاوت آپ کے مولوی
عاشق الہی مرٹھی نے کہا ہے، اور کس کے بارے میں کہا؟ رشید احمد گنگوئی کے بارے میں کہا ہے، اور پھر کہتے ہیں حاکم کی نافرمان بنی، قتل و قتال کا بند بازار کھولا، جوان مردی کے غرہ میں اپنے پیروں پر خود کلاڑیاں ماری۔ صفحہ نمبر 73 تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 آگے لکھتے ہیں جب بغاوت و فساد کا قصہ فروتر ہوا اور رحم دل گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی تو جن بزدل مفسدوں کے سوائے اس کے اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا، جھوٹی سچی تہمتوں اور مخبری کے پیشے سے سرکاری خیر خواہ اپنے کو ظاہر کریں، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور پھر کہتے ہیں یہ مخبری کی کہ تھانہ کے فساد میں اصل لوگ یہی تھے۔ پھر کہتے ہیں ان نڈر ملانوں نے جلتی آگ میں قدم بڑھائے، بھٹتے شعلوں میں گھس کر خزانہ سرکار کو لوٹا تھا، حالانکہ یہ کمبل پوش فاقہ کش نفس پوش حضرات فسادوں سے کوسوں دور تھے۔ جہاد فساد تھا اور ان کے مولوی کمبل پوش نفس پوش چھپے بیٹھے تھے، کوسوں دور تھے، کوسوں دور تھے۔ آج بڑے جہادی بنے ہوئے کہ جی ہم نے انگریز کے خلاف جہاد کیا تھا، ماشاء اللہ آپ تو کوسوں دور تھے۔ ملک و مال کے جھگڑے اگر سرل کرتے تو یہ صورت ہی کیوں ہوتی؟ کوئی کہیں کا ڈپٹی ہوتا، کوئی کہیں کا صدر استاد۔ یہ انگریز کے خلاف کبھی لڑے نہیں، انگریز کی چاپلوسی آپ کرتے ہیں۔ تذکرۃ الرشید آپ کے مولوی کی کتاب ہے جناب والا، ہمارے مولوی کی کتاب نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں امام حنیفہ کی تکلیف جو ہے، امام حنیفہ